میں ہمیشہ کی طرح ایک خلاصہ پچھلی جو ہوا ہے اس کا ایک بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے. آج میں مطلب ایک اہم چیز کی طرف کوشش کروں گا کہ ہم کچھ چیزوں کو زیر بحث لائیں. وہ ریلیٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن موومنٹ کے ساتھ، اور یہی وہ کانسٹیٹیوشن موومنٹ ہے جو کہ مرج ہو جاتی ہے انقلاب ایران کے ساتھ، جو کم و بیش 1895 سے شروع ہوتی ہے اور 1905 1906 سے لے کے 1911 تک اس کا انتہا ہے. مطلب یہ کہ اس جدوجہد کا. اچھا ذرا پھر سے کیجیے گا 1905 والی بات جو آپ نے کی. ہاں، 1905 میں کانسٹیٹیوشنل موومنٹ ایران کے اندر شروع ہوئی. یہ وہ دور ہے جب قاجاری آخری بادشاہ شاہ نصیر الدین جو ہے وہ ایران کے اوپر حکمران ہے. اسی کے ارد گرد یہ کانسٹیٹیوشن موومنٹ شروع ہوئی، اور یہ وہ کانسٹیٹیوشن موومنٹ ہے جس کے اثرات جو ہیں ہم کو 1989 کے انقلاب ایران تک نظر آتے ہیں. اور یہی وہ جدوجہد ہے جو علماء کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. اس چیز کو آج ہم دیکھیں گے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں مطلب خلاصہ بحث کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے کن چیزوں کو دیکھا ہے. میں نے ایک تاریخی تناظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے ایران کی جغرافیائی اور اس کی نامیاتی حیثیت کے حوالے سے، تاکہ ہم لنک کر سکیں اس کی تاریخ کو انقلاب ایران کے ساتھ. پھر میں نے امام خمینی کی شخصیت بیان کی، اور اسی کے ضمن میں ان کا وصیت نامہ بھی بیان کیا. بنیادی طور پر یہ وصیت نامہ ایکچولی جس نے پورا انقلاب ایران کا کسی حد تک تجزیہ کر لیا ہے یا پڑھ لیا ہے، تو یہ وصیت نامہ اس پورے انقلاب ایران کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. اور یہ اسی جدوجہد اور اسی پیراڈائم کے اندر ان کا وصیت نامہ ہے. یہ وصیت نامہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسا کہ وصیت نامہ ہوا کرتا ہے، بلکہ ان تمام تاریخی ادوار کو محیط کرتا ہے اپنے وصیت نامے کے اندر کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جدوجہد متعین کی، اور اسی کے حال وہ آئندہ بھی انقلاب ایرانی اسلامی کے دائرہ کار کے اندر اسلامک ریپبلک کو جاری و ساری دیکھنا چاہتے ہیں. اب اسی دائرہ کار کے تحت انقلاب اسلامی ایران اور اس کی جدوجہد و قیام میں میرا خیال ہے کہ 4 بنیادی عنصر کار فرما نظر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، اس کی تاریخ، اس کی جدوجہد جو کہ انسپائر ہے شہادت حسین سے اور طریقہ حسین سے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفسد فی الارض مستکبر اور متکبر کے خلاف کس طرح جدوجہد کی جاتی ہے. پورا ڈرائیو کیا ہے ایران کے انقلاب نے شہادت حسین سے. پھر نمبر 3 جو ہے وہ ریاست اسلامی ایران کی جدوجہد ہے، اور جس میں میرا خیال ہے کہ اسلامک ریپبلک آف ایران جو ہے جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو وہ انسپائر ہوتی ہے اسوہ علی سے. یعنی اسوہ علی بتاتا ہے کہ جب غیر عادلانہ ریاست ہوگی تو کیا طریقہ ہوگا، اور جب عادلانہ ریاست ہوگی تو امام عادل کا کیا طریقہ ہوگا. اور اسی اسوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولو العزم عدل حجاب مستضعفین کو ایک گریٹر میننگ کو اخذ کیا گیا ہے، اور اسی دائرہ کار کے اندر ریپبلک آف اسلامی کو جدوجہد کو اور اس کے خد و خال کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اب اسوہ علی سے امام خمینی شیعہ فکر کے مطابق 4 اصول عملی طور پر بررہ کار لائیں. ایک تنقید، یعنی ممکنہ دشمن کا کس طرح خلافنما کرنا چاہیے. دوسرا ہے تقیہ، کہ کس طرح سے اپنے آپ کو کیموفلاج کرنا چاہیے. تیسرا ہے کتمان، یعنی دریغ اور زمانہ سازی اور بہانہ سازی کے ذریعے کس طرح سے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے مطلب یہ کہ فریکچر کرنا ہے، وہ ہے کتمان. پھر ہے خودی، تفوق اور برتری. میرا اپنا خیال ہے کہ شیعیت کے ہاں عقل و شعور کو نقل کے اوپر برتری حاصل ہے. وہ عقلی چیز کو نقل کے اوپر مطلب یہ کہ وہ دیتے ہیں. جس طرح سے ہمارے یہاں اشعری، ماتریدی اور حضرت امام غزالی کے اسوے سے ہم چیزوں کو نقل کے طور پہ لیتے ہیں، وہاں پہ عقل کار فرما نظر آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خودی. اب پھر اسی دائرہ کار کے اندر پچھلے بھی میں نے بیان کیا تھا، اب جو جدوجہد ہے وہ پوری کی پوری میرا خیال ہے کہ وہ فوکس ہے حضرت علی کے اوپر. تو اہل بیت کی منزلت اہل شیعہ کے ہاں خدا اور رسول کے نزدیک کلام الہی جیسی.
اور وہ احادیث غدیر اور دیگر احادیث حضرت علی کی امامت و خلافت ثابت ہوتی ہے جو نصوص شریعہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر و ابو بکر نے اکثریت کی بنیاد پر اپنی خلافت کو سواد اعظم کے نام پر قائم کیا اور اہل بیت پر اپنی اکثریت ثابت کی، اور کئی مقامات پر عمر و ابو بکر نے اپنے اجتہاد کو اولیت دی. اب یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی کی مطلب یہ کی شان ہے جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں، اس سے وہ ولایت امیر المومنین کو اصول دین سے کہتے ہیں، اور یہی شیعوں کا مسلک ہے. ولی اور وسیع بامان خلیفہ کے لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دینی نصوص پر صحابہ اکرام نے مسئلہ سے وقت کو مقدم سمجھا اور مسالہ عامہ کو پیش نظر رکھا، اور نصوص کی منمانی تعویلات کی اور حکم نبی کے برخلاف سورہ کے ذریعے مسئلہ خلافت طے کیا. تو ان معنوں میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جو خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. جب حضرت علی کی خلافت قائم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جو وہ کہتے ہیں کہ عوام اور خلفائے راشدین اور دیگر مطلب یہ کہ جو خلفاء تھے انہوں نے حضرت علی کی مطلب امامت کو صحیح طور سے تسلیم نہیں کیا، اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے یعنی ان کے یہاں خیر القرن کا کوئی تصور نہیں ہے ان معنوں میں، کیونکہ وہ پورے یہ جو دور ہیں وہ انہی حدیث کے دائرے کار میں ان تمام چیزوں کو لیجیٹیمیٹ خیال کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ آج جو ایرانی انقلابی اسلامی قائم ہوا ہے اس میں عامت الناس میری مطلب اس طرح سے پیروی کر رہے ہیں اور میرا اس طرح سے رخ مان رہے ہیں کہ حضرت علی کے دور میں بھی اور حضرت امام حسین کے دور میں بھی جس طرح سے اس وقت کی عامت الناس ان کا مطلب یہ کہ وہ کہنا نہیں مانتے تھے. اس لحاظ سے موجودہ دور جو ہے وہ خیر القرن ہے. اب میں آتا ہوں مطلب کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کی طرف. یہ تو خلاصہ بحث تھا. دراصل یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر ہے کہ حضرت علی کا دور بھی یعنی بہترین دور نہیں تھا، یعنی لوگ نہیں مانتے تھے. یہ بھی عجیب یعنی سارا بنیادی یعنی بنیادی وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ روایت فرمائے کہ ان کے یہاں تو بنیادی چیز عقل، لہٰذا کوئی بھی دور آئیڈیل دور کے طور کے اوپر قبول کرنا ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ عقل جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرے گی. اس کے بعد کوئی نقل اہمیت ہے. پھر عدل کا ایک تصور ہے جو ماورا شرع ہے، وہ بھی انہیں دوسری تعلیم ہے. عقل کا بھی ڈاکٹر عقل کا بھی جو ہے وہ ایک خاص پیراڈائم کے اندر ہی ہوتا ہوگا. جیسے یہ کہ مختلف احادیث کو بخاری شریف کی اگر مان لیتے ہیں اور مختلف کو رد کر لیتے ہیں تو رد اور یعنی قبول کرنا عقل کی بنیاد پر ہوگا. رد کس لیے کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ مطلب بیسکلی شیعہ کلام سے لگا نہیں کھاتی، اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں. غیر پیور جو ریزن ہے، جیسے پیور ریزن کی بات ہم کرتے ہیں، اس طرح کی عقل تو یہاں مخصوص نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ ظاہر ہے کہ میں نے کبھی شریعت کا مطالعہ کرتا نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں ہے اور ارسطو کا اثر شیعوں کے یہاں ہے اس میں، اور جو یونانیوں کی فکر ہے اس میں بہت مماثلت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عقل کا تقاضا ولایت علی کو سمجھتے ہیں. ولایت علی دلیل نہیں ہے عقلیت کی، بلکہ عقل کا تقاضا ہے کہ ولی ولایت علی کو تسلیم کیا. اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو عقل کے تقاضے کو جی بالکل ایسے مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کھلی ہوئی مطلب اگر آپ ان کو عقل کے پیمانوں پر رکھیں گے تو آپ لازماً حضرت علی کی ولایتی کو تسلیم کریں گے. مطلب نقل سے اور نصوص سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اہل سنت آپ نقل کو جو تفوق دیتے ہیں وہ بالکل ایسی ہے جیسے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ فلسفے کے گرفتار ہیں، خاص قسم کے فلسفے میں گرفتار ہیں. تو معتزلہ کو پھر لائک کرتے ہیں. بالکل شیعیت تو میرا اپنا خیال ہے ڈاکٹر یہ جو شیعیت یہ تو نکلی ہوئی معتزلہ سے ہی ہے. اور کہاں سے جو بھی مطلب توحید ان کے یہاں بھی ایک توحید کا خاص جبر قائم ہے، ان کے یہاں بھی توحید کا خاص قسم کا جبر تھا.
خارجی بھی وہیں سے نکلے، جو بھی مطلب یہ کہ سم ہاؤ صراط مستقیم سے ادھر ادھر فرقہ ہوگا، اس کا ریفرنس پوائنٹ لازماً معتزلہ ہی ہوگا. مطلب امام خمینی سے پہلے جو کی فیگر علماء، مصارف اور مساجد کی گرد جد و جہد کر رہی تھی، ریاستی سطح کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں. ان میں ایک مرزا شیرازی، مطلب وہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ایک ٹوبیکو موومنٹ شاہ قاجار کے زمانے میں چلی تھی، اس میں ان کا کلیدی رول تھا. پھر شیخ فضل اللہ نوری، جن کا آج ہم کانسٹیٹیوشنل ریگولیشنری موومنٹ کے ذکر میں ایک ذکر کریں گے. پھر آیت اللہ ابوالقاسم کاشانی، جو کہ 1952 کے مصدق کی حمایت کے گرد ان کا پورا ایک کردار ہے. تو آئینی انقلاب جو ہے وہ یہ وہی انقلاب ہے جو کہ پہلوی حکمرانی کا مطلب پیش خیمہ ثابت ہوا. اور آئینی جدوجہد کے دوران جو یہ 1905 میں شاہ قاجار کے زمانے میں شروع ہوئی، واضح طور پر علماء جو ہے دو حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں. کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور دوسرے تھیوکریٹک ہیں. کانسٹیٹیوشنلسٹ جو تھے وہ شاہ کے موومنٹ جو تھی وہ ایکچولی شاہ کے خلاف تھی اور شاہ کی بین تھی. وہ کہ اس تحریک کے برخلاف شاہ قاجار اپنی قوت و اقتدار کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے ایک آئینی بادشاہت کو قبول کر لیا. اور 1906 میں پہلی مجلس یعنی پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا، جس میں قانون سازی کرنے میں علماء کو ویٹو کرنے کا حق مل گیا. اور 5 مقتدر علماء کے پاس یہ ویٹو کرنے کی مطلب پاور تھی. اب یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ علماء جو تھے وہ آئینی بادشاہت اور قانون کی حمایت کر رہے تھے. ان کے ساتھ ساتھ اس آئینی جدوجہد میں تجارتی طبقہ تھا جو کانسٹیٹیوشنلسٹ کا حامی تھا، مغربی تعلیم یافتہ طبقہ تھا اور بڑے زمیندار تھے. یہ سب کے سب ریفارم کے خواہش مند تھے. یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس دوران میں جو ان کے برابر میں ریاست کی عثمانیہ ترک یا وہاں پہ جو کمال اتاتürk کی حکومت کم و بیش قائم ہو گئی تھی، اس کی طرف دیکھ رہے تھے. جو ایک انقلاب آیا تھا روس میں، اس کی طرف دیکھ رہے تھے. فرانس کے اندر جو انقلاب آیا تھا اس کی طرف روس دیکھ رہے تھے. بنیادی طور پر اس کانسٹیٹیوشنلسٹ تحریک کے رہنما سید حسین تقیزادہ تھا. وہ پارلیمنٹیرین نظام لانا چاہتا تھا اور ایران کو ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ مونارکی بنانا چاہتا تھا. وہ ہیومن رائٹ کا ایک بڑا مولد تھا اور ایران میں مغربی طرز کی نئی سیاسی اور سماجی تبدیلی لانے کا خواہش مند تھا. اس کو بعض علماء اور درمیانی طبقے کی بھی حمایت حاصل تھی. اس کے لیڈر ملاؤں کو قاجاری ریاست یہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو علماء کا عمل دخل قاجاری ریاست کے اندر ہے اس کو ختم کیا جائے. اور مغربی طرز کی ایران میں ایک نیشن اسٹیٹ بنانے کے خواہاں تھے. علماء جو اس پورے عمل میں شامل تھے وہ قانون سازی اور آئین سازی میں علماء کو شامل حال رکھنا ضروری سمجھتے تھے. یہ وہ طبقہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ریفارم کی جو بڑی مطلب پرزور حمایت کر رہا تھا. ایک تو تھے آیت اللہ طباطبائی، ایک دوسرے سے آیت اللہ بیابانی. ایران کے اندر جو مطلب یہ کہ علماء یا جو سب طباطبائی کا لفظ لگاتا ہے یا سابقہ لگاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے حسنی حسینی سے. یہ جو بھی ہوگا وہ طباطبائی کہلائے گا. انہی کی کوششوں سے مطلب ان دونوں علماء کی کوششوں سے 5 آیت اللہ کو ویٹو کرنے کا حق مل گیا. اب اس کے خلاف جو تھیوکریٹک علماء تھے ان میں مرزا شیرازی شیخ فضل اللہ نوری کا بڑا ایک نام ہے. شیخ فضل اللہ نوری صاحب جو تھے وہ نجف اشرف میں بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن ان کی جو شاہ قاجار کے ساتھ رشتے داری بھی تھی اور اسی بنیاد پہ کئی تو دیہات مطلب یہ کہ ان کی اس کے اندر سے مطلب ان کی اس میں شامل تھے. ان کی مطلب یہ کہ ملکیت کے اندر بہت بڑا ایک کاروبار بھی ان کا پھیلا ہوا تھا. جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو ایران تشریف لائے اور پوری یہ اس امپائر کو وہ مینیج کرنے لگے. اور بنیادی طور پر ان کا پورا کام جو تھا وہ اجنہ جو جن ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی پوری وہ فوکس تھی. تو اسی وجہ سے جو ان کے مخالفین تھے وہ ان کو گاہ مجسم کہتے تھے. گاہ مجسم یعنی اس کا قریب ترین اردو ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کاٹ کا الو. تو وہ مطلب یہ کہ دنیاوی معاملات کو اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ قاجار کے خلاف ہے اور وہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کا خد و خال کیا ہے. تو اسی وجہ سے ان کے مخالفین ان کو گاہ مجسم کہتے تھے.
لیکن جو انہوں نے کرٹیک کی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر وہ بڑی مطلب افیکٹو ہے اور بڑی ایتھینٹک ہے کہ جس سے وہ نظر آتا ہے کہ وہ گاہ مجسم نہیں تھے بلکہ گاہ جد و جہد تھے اور وہ پوری چیز کو بعینی دیکھ رہے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے شہادت کو قبول کیا. مطلب یہ کانسٹیٹیوشنلزم سے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کاچاری جو تھے وہ بھی اس کے حق میں تھے. اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو تھیوریٹک تھے یہ سمجھتے تھے کہ وہ کاچاری کے خلاف ہے وہ تحریک اور یہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا دونوں میں سیاسی حیثیت کیا تھی. ایکچولی شاہ نصیر الدین قاجار آخری بادشاہ یہ جدوجہد شروع ہوتی ہے 1895 سے. شروع میں تو بادشاہ جو تھا وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا, مطلب جو آئینی منارکی تھی وہ اس کا مخالف تھا اور وہ اپنی جدوجہد کو قائم و دائم رکھنا چاہتا تھا. لیکن بنیادی طور پہ اس کو عوام کی بھی بڑی حمایت حاصل تھی. بڑا ہی مطلب پاپولر بادشاہ گزرا ہے قاجاریوں میں سے. وہ دوسرا جو تھا وہ شروع میں تو وہ اس کا انکار کرتا رہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں دوں گا, لیکن وہ کمزور بہت تھا. کمزور ان معنوں میں تھا کہ برٹش اور رشین اور عثمانی ترک جو تھے وہ اس کے اوپر مسلط ہو چکے تھے. ان معنوں میں اس کی جو پاور تھی وہ کمزور ہو رہی تھی. تو علماء دو حصوں میں تقسیم ان معنوں میں نظر آتے ہیں. ایک وہ جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کو سمجھتے تھے کہ اس سے علماء کی اور اسلام کی جو جدوجہد ہے وہ مطلب یہ کہ ڈی لیجیٹیمائز ہو جائے گی اور وہ ان کا عمل دخل معاشرے کے اوپر سے ختم ہو کے رہ جائے گا. اور جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ سے وہ چاہتے تھے کہ ایک مطلب یہ کہ ایسی ریاست قائم کی جائے جس میں علماء کو تمام قانون سازی کو دیکھنے کا, سننے کا, جاننے کا, پرکھنے کا اور اس کو انڈورس کرنے کا حق جو ہے وہ علماء کے پاس ہوگا. یہ تو تھا مطلب یہ کہ اور جو وہ تو میں نے ویسی ایک گاہ مجسم کے دائرے کار کے اندر بیان کیا کہ وہ جو علامہ نوری تھے وہ یہ سمجھتے تھے, وہ مطلب یہ کہ ان کو کچھ جو کنٹمپریری پولیٹکس تھی اس وقت کی اس کو وہ اس طرح سے مطلب یہ کہ کمپریہنس نہیں کر سکتے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. وہ کبھی سمجھتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ جو ہے شاہ کے خلاف ہے, کبھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ شاہ بھی اس کی حمایت کر رہا ہے. تو وہ ایکچولی اس کو اینالائز نہیں کر سکے. اس طرح سے میں نے پارلیمنٹ بنائی اور دوسرا ہے کہ جو مطلب جنہوں نے مطلب آئینی کی حمایت کی ان کی قیادت کون کر رہا تھا اور جنہوں نے مخالفت کی قیادت, جیسا کہ میں نے کہا کہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ تھے شیخ فضل اللہ نوری. یہ مخالفت کر رہے تھے. آیت اللہ طباطبائی, آیت اللہ بیابانی, یہ وہ ترخیل علماء تھے جو کہ کانسٹیٹیوشنلزم کی حمایت کر رہے تھے. ابھی اور میں اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں. ایک سوال میرے کہ علماء کو یہ حیثیت جو حاصل ہوئی کیا ان کی اپنی کسی خاص جدوجہد کی وجہ سے حاصل ہوئی یا پہلے سے اس کی ایران کی تاریخیت ایسی تھی جو ان کا کہ جیسے ویٹو کا حق مل گیا علماء کو, تو یہ اس وقت کے علماء کی کوئی خاص جدوجہد تھی جس کی وجہ سے ویٹو کا حق مل گیا, یا تاریخی ایک حیثیت تھی جس کی وجہ سے یعنی وہ بادشاہ یہ تسلیم کرنے پہ راضی ہو گیا, اس کی کیا وجہ رہی؟ مطلب میرا خیال میں تو یہ ہے, اول تو میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا. پہلی بات تو یہ کہنا. دوسری بات یہ آپ کرنے کی کہ میرا خیال میں علماء کی جو قاجاری سلطنت کے اندر پوزیشن تھی وہ بادشاہ کے اداکار کی حیثیت سے تھی. یعنی بیوروکریسی جو تھی قاجاری سلطنت میں عثمانیہ سلطنت کی طرح وہ بھی علماء ہی کے رینک سے آتی تھی اور کوئی دوسرا نظام تعلیم وہاں موجود نہیں تھا سوائے اسلامی نظام تعلیم. لہٰذا میں تو جو سمجھ رہا ہوں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسی معنی میں کانسٹیٹیوشنل موومنٹ تھی وہ بادشاہ اور علماء کے علاوہ بھی ایک تیسرا سورس آف پاور ڈسیزن میکنگ میں شامل کرنے کی تحریک. اور وہ جو لوگ تھے وہ وہی ماڈرنسٹ تھے جو ینگ ٹرکس کے نام سے آئے وغیرہ اور دیگر, اور وہ جو اصلاحات وغیرہ تھا. زیادہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کا ری ڈیفائن کیا بادشاہ کا رول بھی اور علماء کا رول بھی. اب علماء کو جو ویٹو پاور میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف چیزوں کے ہاں یا نہیں کہنے کا حقدار ایک معنی میں ہو گئے, اور ایکچولی چیزیں کیا ہوں گی
اور جیسے کہ یہ جو نفاذ احکام کا کیسے ہوگا، اس کے اندر علماء کی جو قوت تھی وہ کسی نہ کسی حد تک دستور جو تھا وہ محدود کرتا تھا. لہذا کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کے تحت صرف بادشاہ کی قوت کو، یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی قوت کی تجدید نہیں ہوئی بلکہ علماء کی قوت کی بھی تجدید ہوئی، اور جس نے پیشرفت کی کانسٹیٹیوشنل تحریک سے وہ وہی ماڈرنسٹ. لہذا میری تو سمجھ نہیں آ. بالکل یہی بات ہے، بالکل صحیح، مطلب ایسا ہی. اب مطلب یہ اس کو تھوڑا سا میں نے اس کے حد و خاص سے ہٹ کے بھی کچھ بحث کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیاسی نظریہ دو حصوں پر مشتمل ہے. اسی کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کے دائرے کار نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ لائف ود پولیٹیکل پاور اور لائف وداؤٹ پولیٹیکل پاور، یہ دونوں نظریات کا محور و مرکز حضرت علی ہے. ایک وہ وقت ہے کہ جب آپ دوسرے خلفاء کے زیر اثر رہے، دوسرا وہ ہے جب آپ خلیفہ بنے، اور آپ نے نظام عدل کی بنیاد پر پورے معاشرے کو اس بے رسول کی روشنی میں ریکنسٹرکٹ کیا. لہذا جب سیاسی قوت حاصل نہ ہو تو اپنے بنیادی پرنسپل کو چھوڑے بغیر اپنے آپ کو حالات و واقعات کے تناظر میں حاضر و موجود سیاسی قوتوں کے ساتھ ایکوموڈیٹ کیا جائے، اور جب ان بنیادی پرنسپل پر زد پہنچنے کا اندیشہ ہو تو باقی قوتوں کے ساتھ بلا مفاد نبردو آزما ہوا جائے. اولو الامر اور اولو العزم، امامت اور علماء. اچھا، ایک اس میں احتیاطی طور پہ بات کو عرض کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو حضرت علی کے رویے میں تفریق بیان کی جاتی ہے، یہ وہی تفریق ہے کہ جو ایرانی علماء کا مختلف طبقہ بیان کرتا ہے. ورنہ علماء شیعہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا رویہ کوئی تبدیل نہیں، بلکہ جیسے میں نے آپ کو کیا کہ امام باقر خان جو پہلے وزیر اعظم بنے انہوں نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر نے جس طریقے سے خلافت کی اور حضرت علی نے جس میں کوئی فرق نہیں، اور حضرت علی نے کسی بھی ایک فیصلے کو حضرت علی کے رد نہیں کیا جیسے حضرت عمر نے کیا، اور حضرت علی نے کسی چیز کو نہیں کیا. یہاں تک کہ باقاعدہ کے معاملے میں جو جوتیوں کا بڑا بنیادی مسئلہ اس میں بھی حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی وہ قائم. تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو بالکل ہی نہیں مانتے کہ حضرت علی کا جو رویہ تھا وہ، یعنی یہ جو وہ ریاست کا حصہ نہیں تھے کہ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان خلیفہ تھے، وہ بالکل ریاست کے عامر تھے، چیف جسٹس زیادہ تر دور کے اندر، اور ریاست پوری اور سرکار کی جو اپنی ذاتی خلافت تھی وہ تو سب کی خلافت راج ہے. لیکن شیعوں میں بھی ایسے یعنی بڑے علماء ملتے ہیں، اور ان میں حضرت شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. بازرگان عالم دین عمل نہیں تھے حضرت جو اس کو رد کرتے ہیں، اور غلط فقیہ کو رد کرنے کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے. لیکن جیلانی بھائی جو بیان کرنا رہے ہیں جو بالکل درست ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے پھر بعد میں جا کے ایران کا یعنی انقلاب کو لیجیٹمائز کیا. ان کی یہی رائے ہے جو جیلانی بھائی پر مطلب اولو الامر، اولو العزم، امامت اور علماء، یہی مطلب یہ ایک ٹرائنگل ہے جو کہ اس پوری مطلب یہ کہ جو ایرانی انقلاب اسلامی ہے یہ اس کو محیط کرتا ہے. 1905 کی جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ ہے وہ اسی قضیے کو تھیولوجیکل بنیادوں پر حل کرنے کی صحیح کرتی نظر آتی ہے، اور یہ ایشو ایران کی تاریخ میں اس کی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مسئلے پر علماء باہم تقسیم نظر آتے ہیں، اور ان کی تقسیم واضح طور پر 3 گروہوں میں تقسیم کر کے دیکھی جا سکتی ہے. ایک گروپ وہ ہے جس کے سرخیل ملا محمد کاظم خراسانی ہیں، اور حاجی شیخ عبداللہ مازندی ہیں، اور مرزا حسین تہرانی ہیں. اس گروپ کا مطلع نگاہ یہ ہے کہ امام زمان یعنی 12ویں امام کی نفی دنیاوی معاملات میں داخل نہیں، لہذا معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے. ایک دوسرا گروپ تھا جس کے سرخیل محمد طباطبائی تھا، جیسے میں نے طباطبائی تھے جیسے کہ میں نے پیچھے بیان کیا، اور سید عبداللہ بیابانی تھے. وہ اس بات کے معترف تھے کہ امام زمانہ تو موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ریاستی معاملات میں براہ راست کوئی ایکٹیو رول ہے.
لہذا حکمرانوں کے ظلم جبر و منمانی پر چیک رکھنے کے لیے کم از کم ایک کانسٹیٹیوشن کی حد بندی کو قبول کر لینا مناسب ہے. اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ مغربی جمہوریتوں کا قیام اور وہاں کی نیشن اسٹیٹ کا قیام ہمارے سامنے ہے، اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنلسٹ بنیادوں پر ان ممالک میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، اور ہم کو بھی اسی طرح سے مغربی ممالک کے بالمقابل اگر ترقی کرنی ہے تو ایک کانسٹیٹیوشنل منارکی کو قبول کر لینا مناسب ہے. تیسرا گروپ تھا جس کے سرفیل فضل اللہ نوری کے متبعین تھے، اور بنیادی طور پر شیخ فضل اللہ نوری اس تمام معاملات میں مجھے تو اکیلے ہی نظر آتے ہیں. یعنی جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے وہ مخفی انداز میں کر رہے تھے، سامنے یہی ایک بڑی فکر تھی. مغربی جمہوریت اور مغربی کانسٹیٹیوشن کو یہ رد کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ شرح میں جمہوریت و کانسٹیٹیوشن کے بالمقابل مشاورت ہے، جس کا ماخذ عربی کا لفظ شرط ہے. شیخ کا نعرہ تھا کہ انقلاب مشاورت مشارکہ ہے. مغربی طرز کی حکومت جمہوریت، اور ان کا دوسرا یہ کہنا تھا مغربی طرز کی حکومت اور جمہوریت اور آئین اسلام سے بالکل متصادم ہے. اگر ان کو قبول کر دیا گیا یا تو آپ مطلب یہ کہ دو متضاد چیزیں ہیں، یا جمہوریت ہوگی یا اسلام ہوگا، دونوں چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی. مطلب وہ جن بنیادوں پہ انہوں نے اس کو رد کیا، وہ کہتے تھے کہ مغربی جو ٹیکس کا نظام ہے وہ زکوٰۃ، عشر اور خمس کو رد کرتا ہے. مطلب اگر ہم نے ٹیکس کا نظام قبول کر لیا تو زکوٰۃ، عشر و خمس بے معنی ہو کر رہ جائیں گے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ آرٹیکل 8 جو ہے اس کا ایکویٹی کی جو اس میں بات کی گئی ہے وہ برابر کر دے گا عیسائیوں کو، زرتشت کو، کافروں کو، مسلمانوں کو، جبکہ اسلام کے اندر حفظ مراتب قائم ہے اور کبھی بھی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا، اور خود مسلمانوں میں بھی حفظ مراتب کے مختلف مطلب یہ کہ مراتب موجود ہوتے ہیں. تیسرا ان کا اعتراض جو تھا وہ آرٹیکل 19 پر مغربی طرز تعلیم پر تھا. ان کا کہنا تھا کہ اسلامی طرز تعلیم، مغربی طرز تعلیم اور اس کی اسکولنگ اسلامی طرز تعلیم کی بالکلیہ مخالف ہے. اگر اس تعلیمی نظام کو قبول کیا گیا تو مدارس اور مساجد کے اندر جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا. آرٹیکل 20 جو تھا وہ فریڈم کے معاملے پر تھا. اس سے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی طرز حیات ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے فریڈم کی. آرٹیکل 2 جو تھا اس سے شیخ فضل اللہ نوری مطلب آرٹیکل 2 پہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ اس کے اندر علماء کو کسی طور پر مطلب یہ کہ پاور اور اختیار بالکل نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یا پولیٹیکل اور سماجی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے اور تمام چیزیں اسلام کے مخالف جائیں گی، اور اس کے اوپر کوئی مطلب یہ کہ قدغن اور اس کے اوپر کوئی شرط عائد نہیں کی گئی ہے. لہٰذا شیخ فضل اللہ نوری کی کاوش اور قربانی کی وجہ سے آرٹیکل 2 میں امینڈ کیا گیا اور اس میں اضافہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی علماء کی رائے کے بغیر نہیں کی جا سکتی. اس کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ کوئی بھی غیر 12 امامی جو اثنا عشری شیعہ ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا، وہ حکومت کے کسی بڑے مطلب منصب کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا. یہ تمام یہ والا جو کانسٹیٹیوشن 1906 کا تھا وہ اس بات کی ضمانت دیتا تھا کہ غیر اثنا عشری جو ہے کسی کالجی عہدے کے اوپر حکومت میں فائز نہیں ہو سکتا. لہذا علماء کے گروپ نے کہا کہ جو چیز بھی اسلام کے معنی ہوگی اس کی مخالفت کی جائے گی، جس کے سرفیل خمینی کے استاد بزدی نام سے بزدی تھے. علماء کا ایک دوسرا گروپ کہتا تھا کہ جس حد تک حکومت وقت اسلام کی محافظ ہے اس کی حمایت کرنا عین اسلام، مثلا آیت اللہ خراسانی وغیرہ. بزدی کا خیال تھا کہ جمہوریت و آئین وغیرہ بے معنی چیزیں ہیں اور یہ مغربی تسلط کا دوسرا نام ہے. بزدی اور نوری کا جو مطمع نگاہ تھا، لگتا ہے کہ اس کے دائرے کار میں رہتے ہوئے مطلب اب یہ جو پوری پارلیمانی جدوجہد ہے جس میں اس چیز کی مطلب مخالفت کی گئی، اور انہوں نے مطلب یہ کہ یہ جو فضل اللہ نوری صاحب تھے انہوں نے مطلب اس کی اتنی زیادہ مخالفت کی، کہا کہ جو بھی مطلب یہ کہ اس کو قبول کرے گا کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ کو، اس کو انہوں نے کافر حربی قرار دیا اور کہا کہ اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور اس کے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے ماننے والے کافر حربی ہیں اور ان کے خلاف جدوجہد اور جہاد کرنا ضروری ہے. ایک ایسی مجلس میں ان کو گرفتار کیا گیا
جہاں شیخ مخالفانہ کانسٹیٹیوشنل مخالفانہ فتوے دے رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے ایک اسلامی کورٹ میں پیش کیا گیا، جس کے جج آیت اللہ زنجانی تھے۔ جج نے اسلام کی روح سے زمین پر فساد کرنے پر ان کو حکومت کا باغی قرار دے کر مفسد فی الارض قرار دیا اور پھانسی کی سزا دی۔ جس وقت ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت شیخ کی عمر کوئی 70 برس تھی۔ انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھانسی گھاٹ لے جایا گیا، جہاں پر انہوں نے مطلب یہ کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر پھانسی گھاٹ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ تختہ دار تک جاؤں گا، اور وہاں پہ انہوں نے خطبہ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شیخ نے اپنے خطبے میں کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اوپر کہا کہ ایران میں سسٹم کو اگر لاگو کیا گیا تو ایران میں اسلام اور علماء برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اسلام اور کانسٹیٹیوشن دو متضاد راستے ہیں، یا تو اسلام ہوگا یا کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ شیخ کو ان خیالات کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن سے شدید نفرت تھی۔ شیخ ان کی شہادت کے بعد شیخ حراری نے ان کو مطلب یہ کہ شہادت حسین کا نقیب قرار دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت حسین کی سنت کا اعادہ کیا ہے، اور پھانسی کے بعد جو ان کی اتنی شاندار جائیداد تھی تمام ضبط کر لی گئی، اور ان کی مطلب یہ کہ بالکل ان کو اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے اوپر مطلب ان کے خاندان کے اوپر ظلم و جبر قائم رکھا گیا۔ مطلب یہ کہ یہی وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ ہے جس کی بنیاد پر مطلب یہ کہ جو آیت اللہ خمینی صاحب کی جو پوری فکر ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ ہے وہ علماء جو اس کی مطلب حمایت کر رہے تھے اور جنہوں نے مخالفت کی، اس کے درمیان کوئی ایک برج قائم کر دیا جائے، اور آیت اللہ نوری کی فکر کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جائے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ریفارمسٹ اور کانسٹیٹیوشنلسٹ کو مطلب یہ کہ ایک ریکانسائل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حالات و واقعات کے تحت علماء، مساجد اور عوام و معاشرت کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو کاٹا جا سکے، اور ان کے اس مقام کو برقرار رکھا جا سکے جو مقام ان کو شاہ قاجار صفیوں کے دربار میں ان کو حاصل تھا۔ باوجود کہ بعض معاملات میں شاہ اور علماء کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوتا رہتا تھا، لیکن اس طرح کی خلیج جو مطلب جدید دور میں قائم ہو گئی ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کی وجہ سے ابھر کر سامنے آئی ہے، اس کو اگر پاٹنا ضروری ہے تو ہم کو اس سے ایک بین راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ مطلب یہ کہ بعد میں جن لوگوں نے مطلب یہ کہ جو یہ پہلوی دور کے اندر جدوجہد کی، ان کا یہ خیال تھا کہ مطلب یہ کہ جو تھیولوجیکل اور یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ علماء کے درمیان جو فکر کا یہ تضاد ہے، اور آیت اللہ نوری کی جو فکر ہے اس کو ری آرگنائز اور اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ان دونوں طبقہ علماء کے درمیان خلیج ہے اس کو کسی طرح سے کاٹا جائے اور اس کو کم کیا جائے، تاکہ وہ خلیج جو عوام اور علماء کے درمیان قائم ہو گئی ہے اس کو کسی طور پہ حل کیا جا سکے۔ مطلب اسی دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے خمینی صاحب نے حکومت اسلامی، ولایت اولو الامر، ولایت فقیہ وغیرہ جیسی تھیولوجیکل چیزوں کو آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے کہ جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں تو اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر کون بھی ہے؟ اہل سنت والجماعت کے یہاں تو یہ ہے کہ جو بھی سلطان ہے وہ اولو الامر ہے جب تک وہ اسلامی قوانین کے مطابق حکمرانی کرے گا۔ مسلمانوں پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ جو علماء پہلوی حکومت کے طرفدار تھے کم و بیش ان کی بھی یہی رائے تھی، ان کی یہی پوزیشن تھی کہ جو علماء مطلب پہلوی حکومت کی دائرے کار کے اندر حمایت کرتے تھے ان کو اخون دوستی کہا جاتا تھا۔ خمینی صاحب نے بے شمار قرآنی آیت کے حوالے سے استدلال اختیار کیا کہ یہ استدلال اختیار کیا کہ امامت سے مراد علی کی ذات ہے، اور امام عادل صرف علی کے ساتھ خاص ہے، اور علی جو ہے وہ مطلب خطا پروف ہے، وہ من الخطا مطلب معصوم ہے۔
جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ تینوں خلفاء نے بے شمار جگہ، مطلب یہ کہ یہ خمینی صاحب کی رائے ہے کہ جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ تینوں خلفاء نے بے شمار جگہ غلطیاں کی، معاویہ، یزید، متوکل، عباسی اور دوسروں کی، مطلب یہ کہ ایونس سب اس سے متفق ہے، لہذا انسانوں کے اخذ کردہ قوانین ہمیشہ امپرفیکٹ ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کمپیوٹر یونٹ کی جاتی رہے گی، جبکہ امام جو ہے وہ ڈیوائن لا اور پرفیکٹ نالج کا حامل ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، اور غیر مرئی قوت اور تصرف بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ امام عادل بھی ہے۔ لہذا جب امام یعنی 12 اماموں میں سے اس مرئی دنیا میں عملی طور پر موجود نہ ہو، لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ مجتہد وقت فقیہ عادل قوانین اسلامی کی تعبیر و تفصیل بیان کرے، اور جو یہ شیعیت میں چلا آتا ہے کہ سلاطین کی اطاعت کرتے رہو کیونکہ بری حکومت بدرجہ بہتر ہے کوئی مطلب کسی حکومت کے نہ ہونے سے، لہذا ہم کبھی بھی سلطنت جبر و قہر سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اس کے خلاف سفارہ ہو سکتے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ مجتہد کی اجازت سے سلطان حکمرانی کر سکتا ہے، ہاں بشرطے کہ وہ قرآنی قوانین کے مطابق حکمرانی کرے۔ پہلوی حکومت نہ تو آئین کی پاسدار ہے اور نہ ہی قوانین اسلامی کی محافظ ہے، لہذا اس کی اطاعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا اس کے اوپر بیڈ گورنمنٹ از بیٹر دین نو گورنمنٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ولایت فقیہ حکومت اسلامی میں اس گروہ میں ولایت فقیہ یعنی مورل لا کے تفوق کو قائم کرنے کی مطلب یہ کہ ایک کوشش نظر آتی ہے کہ ولایت فقیہ کی پوری بحث و نظریہ اسی اولو الامر سے اخذ کرتے ہیں، اور کافر نما مسلمانوں کی حکمرانی کی اطاعت شرک قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ حکم شریعہ کے خلاف ہے اور مورل لا کی اطاعت کرتی نظر نہیں آتی، جبکہ مجتہد و فقیہ مورل لا سے واقف ہوتا ہے اور وہی بتاتا ہے کہ کس اخلاقی غلطی پر اس کو کون سی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ ولایت فقیہ کا یہ حق ہے کہ وہ ڈٹرمائن کرے کہ کون سی غلطی کے اوپر، کون سی مطلب گناہ کے اوپر کیا سزا دی جا سکتی ہے، یہ دار اختیار مجتہد کا اور اجتہاد کرنے والے کا اور فقیہ کا ہے۔ فقیہ مجتہد دوسری جو خصوصیت کہتے ہیں کہ فقیہ اور مجتہد ریاسی طاقت کے حصول کا خوگر نہیں ہوتا، یہ حق صرف امامی کا ہے کہ وہ ریاست کے اوپر اپنا تصرف قائم کرے، فقیہ اور مجتہد کا یہ حق نہیں ہے۔ فقیہ مجتہد صرف اس بات کا مکلف ہے کہ وہ دیکھے کہ قوانین اسلامی کے دائرہ کار کے اندر نظام عدل کس طرح قائم ہوتا ہے۔ فقیہ مجتہد امام کے لیے راہ ہموار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی فقیہ مجتہد جو ہوگا وہ جو امام 12 امام ہے ان کے لیے راہ ہموار کرنے والا ہے، اور امام کا کام ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنی امامت قائم کرے، جیسا کہ علی نے کیا، اور علی نے مطلب کہ حضرت علی نے فقیہ مجتہد اور امام کی تمام خصوصیات موجود تھیں، اور حکومت اسلامی میں مطلب یہ کہ اس بنیاد کے اوپر وہ ولایت فقیہ کی یہ بحث جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ خمینی صاحب کا مطلب یہ میں نے ایک نچوڑ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے مطلب یہ کہ وہ ولایت فقیہ کو لیتے ہیں۔ اب اس میں جو گفتگو کی مقام ہے وہ یہ کہ کیا امام خمینی کا جو تصور ولایت فقیہ ہے کسی معنی میں بھی وہ 1906 کے کانسٹیٹیوشن سے آگے کی، مطلب علماء کو جو پوزیشن 1906 کے دستور میں دی گئی تھی وہ یہی دی گئی تھی کہ حکومت چلائیں گے تو وہ غیر علماء، لیکن وہ اس طریقے سے چلائیں گے کہ اس میں علماء کی یعنی مرضی شامل ہو، یا کم از کم علماء اس کو غیر اسلامی قرار نہ دیں، ورنہ فریم ورک آف گورنمنٹ جو ہوگا وہ دستوری ہی ہوگا، اور اس کے اندر کوئی پارلیمنٹ بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے اور لیجسلیچر اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی سپریشن بھی ہوگی اور ہیومن رائٹس بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن فیصلے جو ہیں وہ علماء کی مرضی کے خلاف نہیں ہیں۔ اس پوزیشن سے کیا امام خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور سے کوئی آگے کی اگر فرض کیجیے جیلانی بھائی کی یہ گزارش درست ہے کہ امام خمینی اس فکر کی ترجمانی کرتے تھے جو امام نوری اور کانسٹیٹیوشنلسٹ کی ریکنسیلیشن کی فکر تھی، تو پھر اس میں امام نوری کی کون سی
एतराज का जो है वो अकोमोडेशन मौजूद है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है कि इमाम खुमैनी की जो पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की पोजीशन है, 1906 की उससे आगे की कोई चीज़ नहीं। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी तो उलमा ने सरेंडर कर दी दस्तूर के हक में। और चूंकि फकीह यानी चूंकि फकीह जिसकी विलायत कायम हुई है वो तो मासूमियत का दावा नहीं करता। ये तो नहीं है कि जो बड़ी फकीह है वो मासूम है, ये तो नहीं है। जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु तो सपोजिटली मासूम भी थे और आप में जमा थी इमामत और विलायत और फकीह होने की हैसियत वगैरह। इमाम तो वली फकीह तो ज़ाहिर है कि ना इमाम है ना वली फकीह जो है वो मासूम है ना वली फकीह जो है वो लिहाजा उसके अंदर तो मासूमियत की सूरत में नहीं। लिहाजा ये कैफियत पैदा होगी वली फकीह की इज्तिहाद के ऊपर इज्तिहाद के क्या यानी इम्कानात हैं, ये एक खुला हुआ सवाल है जो कि हज़रत अली ज़ाहिर है के लिए नहीं यूज किया जाता। लिहाजा इस इश्काल के में यानी सोचने की बात है असल में जो उसूली तौर के ऊपर जो रियासत कायम होगी वो वही रियासत होगी और अमलन में भी शरिया कॉन्स्ट्रेंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी शरअ जो है वो एक मानी में एक दायरा फराहम करती है जिससे वो रियासत जो है वो तजावुज़ नहीं कर सकती। लेकिन उस दायरे के अंदर फिर वो रियासत वैसे ही फैसले करेगी, उसी तरीके से निज़ाम तनकीद होगा तो कोई दूसरी दस्तूरी रियासत नहीं। लिहाजा किन्हीं मानों में भी वो काजारी सल्तनत की हद तक एक इस्लामी रियासत नहीं है, क्योंकि काजारी रियासत के अंदर तो अहकाम का सुदूर उलमा कराम भी करते थे और वहाँ तो हुकूमत जो थी वो महज ये नहीं था कि उनकी मर्जी के मुताबिक होती थी, बल्कि अमाल वही थे और चलाने वाले वही थे, वही फैसला करते थे, वही इंटरप्रेट भी करते थे, वही एग्जीक्यूट भी करते थे, वही एडजुडिकेट भी करते थे और सब कुछ वही करते थे। लगा काजारी सल्तनत जिन मानों में एक इस्लामी सल्तनत थी उन मानों में इमाम खुमैनी की तो रियासत है वो तो शरिया कंस्ट्रेंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। और इसी को इमाम नूरी जो थे वो समझते के लिए महज दस्तूरियत की तरफ मुराजियत का एक स्टेप है, इससे ज़्यादा उसके नतीजे के अंदर कोई लिबरल सरमायादाराना रियासती निज़ाम कायम होगा जो दीगर दूसरी दुनिया में। इस पर आप कुछ करवाओगे? डॉक्टर ये मतलब ये कि इसी की एक और तशरीह और तौज़ीह मैंने आगे बयान करने की कोशिश की है। यानी खुमैनी साहब ने हुकूमत इस्लामी में एक अथॉरिटेटिव रूल के तौर पर अपनी इंफरादी हुकूमत साजी के उसूल और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बेस गवर्नमेंट की बीच की राह निकालने की कोशिश की है। वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट गवर्नमेंट के खद ख्याल बयान करते नजर आते हैं जिसको कुरान और सुन्नत से कंस्टेंट कर दिया गया है, मशरूत कर दिया गया है। इसका बुनियादी मकसद अदल का निफाज व क़याम। उनका ये आइडिया उनके बुनियादी कॉन्सेप्ट विलायत फ़क़ीह में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है कि उनके यहाँ निज़ाम अदल का क़याम मोरल लॉ के क़याम के हम्मानी है, जिसका माखज़ वही उलुल अम्र है। इस दायरे कार के तहत फरमाते हैं कि ख़ानदानी वरासत से हुक्मरानी, आमदियत पसंदी को तफ़व्वुक़ को तरजीह देना शिर्क के मुतरादिफ है। बादशाह या हाकिम शहर या गवर्नर सब इस विलायत फ़क़ीह यानी कानून अखलाकी के मातहत हैं। उनको इस कानून अखलाकी से मावरा कोई फौक़ियत व तरजीह हासिल नहीं है और मुज्तहिद व फ़क़ीह इस कानून अखलाकी की तशरीह और ताबीर और इस पर अमल दरामद कराने का मुकल्लिफ है। लिहाजा वही इस कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की बुनियादें फराहम करेगा, लेकिन वो पावर सीकर नहीं होगा। मतलब ये कि वो स्टेट ये पावर को कायम करने और स्टेट का क़याम तो सिर्फ इमाम ही का हक़ है। वही हुकूमत इस्लामी के क़याम की और ये जो विलायत फ़क़ीह का काम है वो हुकूमत से इस्लामी के क़याम की जद्दोजहद और इमाम के लिए राह को रास्ते को इस्तवार करना है ताकि निज़ाम अदल के मातहत आदिलाना हुकूमत कायम हो।
جبکہ دوسرے علماء جدوجہد اور عدل کا قیام امام کے ساتھ خاص سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ امام کے بغیر عدل کا قیام اور اولو الامر کا قیام جو ہے وہ امام کے ساتھ خاص ہے, جیسا کہ شیعہ فکر کے اندر آتا ہے. وہ صرف علماء کو اس بات تک محدود رکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو تبلیغ تک محدود رکھیں اور لوگوں کی مطلب یہ کہ اخلاقی درستگی کا خیال رکھیں, اور حکومت اور امامت اور عدل کا قیام امام کے ساتھ ہے, جو صرف 12 امام ہی میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے, اور وہی ڈیوائن لا کی جو ہے اس کی تشریح اور اس کی عمل درآمد کرائے گا. اس امام کے بغیر جو بھی پیش رفت ہوگی وہ نظری اور اصولی طور پر مطلب یہ کہ انلیجیٹیمیٹ ہوگی. ڈاکٹر یہ جو بار بار جیلانی بھائی کہہ رہے ہیں کہ 12 اماموں میں سے ہی کوئی کر سکتا ہے, اگر میں غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ کا امتحان جو تصور ہے تو میرے سامنے شیعہ تو انتظار کر رہے ہیں اس امام کو جو غائب ہو گئے ہیں. 12 امام تو ظاہر ہے وہ جو گزر چکے ہیں ان کے حوالے سے تو ایک نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا راستہ ہموار کر دو. 12 امام جیسے فیصلہ کریں جیلانی بھائی کہ ان کی راہ ہموار کر رہے ہیں تو وہ تو اسی امام کی ہوں گے جو امام غائب ہیں اور کسی وقت غیبت کبریٰ سے باہر آئیں گے, اس کی گورنمنٹ کی راہ یہ بہت مشکل سوال ہے. ظاہر ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ 6 سال تک جہاد کریں گے اور 7ویں سال حکومت کرنے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. لہٰذا جو دوسروں کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ان کا تو ہو جائے گا. اب شیعوں کیا تصور ہے, کیا 12واں امام جب ظاہر ہوگا بول تو یہ تذکرہ ہی ہے کہ بازرگان صاحب کے اوپر جو مختلف اعتراضات کیے گئے وہ یہ بھی تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اپنی تقریر میں کہ ہی نیور کم. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو نظام فقی ہے یہ کوئی ٹائم کنسٹینٹ نہیں ہے کہ جب بات کا کام آئے گا تو وہ تو آئے گا ہی نہیں. لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے, سپوز وہ ظاہر ہوئے 12ویں امام, تو وہ کب تک رہیں گے؟ کیا 12ویں امام کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا جنت بن جائے گی, قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہوگا, بس 12 امام کے 12ویں امام جو ہے وہ پھر ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ہے تو ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تھا. آپ نے کچھ اس کے بعد میں تو مجھے نہیں معلوم, بالکل نہیں جانتا کہ 12ویں امام کی رحلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اہل فقہ. ہمیشہ رہیں گے, ایسے ہی کچھ ہے کہ وہ 12ویں امام مطلب مہدی ہی ہوں گے, اور وہ مہدی آ کے جو ہے وہ تمام دنیا کو اسلام میں شامل کر دیں گے, اور بس پھر اس کے بعد قیامت نہیں ہو. یعنی یہ کہ 12ویں امام جب رحلت کرنا جائیں گے, اگر وہ رحلت تو پھر اس کے بعد یعنی قیامت ہوگی, اور قیامت میں تو یہی ہے کہ جناب کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا, اور وہ بہت جو کچھ ہے اس کا تذکرہ وغیرہ. تو اگر شیعہ کی یہ رائے ہے کہ نہیں 12 امام تو وہ تو ویسے ہی جیسے عیسائیت کیا عیسائیت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے ہے نا, تو اس کے بعد تو دنیا میں جنت قائم ہو جائے گی. قیامت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے. عیسائیت کیا کوئی نہیں, بلکہ حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے وہی قیامت ہے نا. اسی کے بعد پھر سب لوگ دنیا ہو جائے گی اور سب لوگ ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ دوبارہ کہیں نہیں جائیں گے, ایک مطلب بقول کی عیسائیوں سے. تو یہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت مہدی جب تشریف جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو کہ ہمیشہ نہیں ہے؟ تو اگر فرق یہ نہیں ہے ایسا, اگر فرق یہ ایسا نہیں بلکہ شیعہ اس کے قائد ہے کہ نہیں حضرت امام مہدی کبھی انتقال ہوگا, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو یہ ولایت یعنی یہ جو 12ویں امام کے بعد کا بھی ایک دور ہے نا. اور یہ آپ جنرل تھیوری نہیں بیان کر سکتے کہ امام جو ہے وہ جب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد حکومت قائم ہوگی. سوال یہ کہ جب اس کی حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے وہ کہتے تھے یہ نیور کم, ان معنوں میں نیور کم کے ادار زیادہ تر تو وقت وہی گزرے گا کہ جب 12واں امام نہیں ہے, چاہے اس لیے کہ وہ غائب ہے یا چاہے اس لیے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. لہٰذا یہ جو ولایت ہے بقی ہے, یہ تو ایک پرپیچوئل اور ہمیشہ کی چیز ہے, کوئی ٹرانزیشنل چیز نہیں ہے کہ جب امام آ جائے گا تو اس وقت ختم, بلکہ یہ پرپیچوئل چیز آلویز ہمیشہ یہی ہوگا. تو میں تو نہیں جانتا, میں ظاہر ہے کہ اگر تو پارٹی بالکل صرف وہ دوسرے ظاہر ہے میں نے شریعت کا کبھی کوئی مطالعہ زندگی بھر نہیں کیا, حالانکہ غلط بھائی مجھے کیا ہی سمجھ مجھے یہ بالکل نہیں معلوم کہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہمیشہ بس وہی آپ کو کچھ پتا ہے اس بارے؟
یہ جاوید بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دوستوں کو شیعہ کیا ہے انہوں نے. اگر اسی صورت سے بڑی عجیب ہے یعنی شیعوں کی آپ جو بنیادی مذہبی کتابیں اگر آپ کو پڑھیں کسی نے تو وہ بالکل میتھولوجیکل ہیں. یعنی اس کے اندر عجیب عجیب جانوروں کا تذکرہ اور بالکل میتھولوجیکل یعنی یونانی جو میتھولوجی ہے اس سے بے تحاشا وہ یعنی اگر آپ کبھی ہماری تصور کتابیں ان کے ساتھ ان کی روحانی کتابیں تو آپ زمین آسمان کا یعنی اور آپ سمجھو پوری میتھولوجی ہے. ڈاکٹر اب جیسے امام خمینی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک راہ ہموار ہوتی ہے یعنی امامت کے لیے. ظاہر ہے پورا انقلاب آ گیا, زبردست کیفیت پیدا ہو گئی, لیکن اس کے بعد بھی وہ 12واں امام آئے ہی نہیں. تو ظاہر ہے پھر اب وہ تو ڈاکٹر یہ بالکل یعنی جنرلی ظاہر ہے پھر یہ شیعہ اس بات پہ قائل ہوں گے لیکن جب اتنا زبردست اقتدار مل گیا آدمی کو اور اس کے بعد بھی جو ان کے گفتگو سے لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خود حکومت نہیں کی, اس لیے کہ وہ یہی چاہتے سمجھتے تھے کہ حکومت تو پھر امام ہی آ کے کرے گا. یعنی باوجود حکومت ملنے کے بھی انہوں نے حکومت نہیں کی کہ وہ امام ہی کے منتظر رہے کہ کب آ جائیں گے اسے. مطلب حکومت تو پھر ان کے اعلی کار حضرات نے سیکولر بنیادوں کے اوپر کی, کانسٹیٹیوشنل بنیادوں کے اوپر کی, اس کو شرح میں کنسٹرین کیا, اس کو شرح میں کنسٹرین کیا. اور انقلاب ایرانی کے نئی پھیلنے کا بھی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ تو ایک بہت خاص یعنی ایک مطلب وہ تو ایک بہت لمیٹڈ یعنی نظری لمیٹیشن ہے تو پھر آئے گا کیا سب کے باوجود علماء سے اس دور کے اندر سب سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان ریاست کی بحث ہمارے یہاں سے زیادہ پریکٹیکل نظر آتی ہے. اور علماء کا جو کردار ہے شیعوں کا وہ ہمارے اہل سنت کے کردار سے بہت آگے ریاست کے مباحث کے اندر ریاست عمل دخل کے اندر شروع سے نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ دیکھیے نا انہوں نے یہ بات تو بلا یعنی استثنا پہچانی کہ مسلمانوں کی حکومت کوئی چیز نہیں ہے. یعنی انہوں نے بھی ایسی یہ بات انہوں نے پہچان لی کہ مسلمانوں کی حکومت کوئی چیز نہیں ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ نہیں حکومت تو اسلامی ہونا چاہیے, جن معنوں میں اسلامی ہونا چاہیے کہ دستور 1906 جن معنوں میں اسلامی حکومت بناتا تھا ان معنوں میں اسلامی حکومت ہونا چاہیے. ہمارے علماء 1920 کے بعد سے اس بات کے اوپر قائل ہو گئے ہیں کہ اگر اصولاً اس چیز کا اقرار کر دیا جائے کہ نفاذ شریعت کی گنجائش دستور میں موجود رہے گی تو بھی مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت ہو جاتی ہے بغیر اتباع شرع کے. بس اس ارادے کا اظہار کافی. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فتویٰ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو شیئر کی اونرشپ ہے یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے, جبکہ کمپنی جو ہے وہ زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ کرتی ہے سودی کاروبار. ایک کمپنی ہے جس کا شیئر میرے پاس ہے اور میں زیادہ تر یعنی جانتا ہوں کہ اس کا جو کاروبار ہے یہ سودی ہے لیکن اس کا شیئر میرے پاس ہے, کیا میرے لیے حلال ہے یعنی؟ تو آپ نے فتویٰ یہ دیا کہ ہاں حلال ہے بشرطے کہ تم اس کی جنرل باڈی میٹنگ میں جا کے یہ کہو کہ سودی کاروبار نہیں کرو, میں اس کے خلاف ہوں. یہ کیا ہے کہ تم وہاں سے چلے آؤ تو تمہارے لیے اس کمپنی کا شیئر جائے گا. بالکل اسی طریقے سے یہ 1949 کا جو ایکٹ ہے وہ یہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا جس کے اوپر وہ کبھی عمل نہیں کرتی کہ یہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا, کیونکہ وہ مستقل بناتی چلی آ رہی ہے, وہ قوانین ان پہ عمل ہو کبھی نہیں ہو رہا. لیکن ارادہ تو اس نے یہی ظاہر کر دیا ہے کہ نہیں کوئی قانون اسلام لہٰذا وہ مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت ہو گئی. ہمارے علماء اس رائے کے قائل ہیں اور 1920 کے بعد سے انہوں نے یہ ریکنسائل کر لیا. اچھا ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اندر تو پوری طریقے اتنی بھی شرائط نہیں دوسری ہیں جس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کی حکومت کو ایک جائز حکومت تسلیم کیا جائے. لیکن پاکستان کے علماء کی اگر بات کریں تو
تو یہ تو ظاہر ہے کہ 1906 کے دستور سے بہت پیچھے کی پوزیشن 1906 کا دستور کم از کم اتنا تو کہتا ہے کہ وہ علماء کو ویٹو پاور ہوگی، اور عملاً جو وہ ہمارا جیسے امام خمینائی جو ہیں تو ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلانا آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے اور فلانا نہیں لڑ سکتا، اور فلانا یعنی جیسے کہیے کہ قانون نافذ ہوگا اور فلانا نہیں ہوگا۔ سرکار اس کی جو ہے ہمارے علماء تو اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے کہ اصولاً اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، وہ کہ تمام قوانین اسلام کے خلاف ہی بنتے چلے جائیں۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کی جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کا نسلی بنیادوں کے اوپر اسلامی جواز قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہاں اکثریت مسلمان نام کے لوگوں کی موجود ہے، لہذا وہ ایک اسلامی حکومت ہے، اس کے لیے آئے۔ ڈاکٹر اس سے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں جو ایمان کا ایک ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، تو اور تیسرا ایک ہوتا ہے کہ وہ عمل بالجوارح، کہ جواروں سے اس کا عمل بھی ظاہر ہو۔ تو یہ ضرورت ہمارے یہاں نہیں ہوتی، صرف ہمارے یہاں ایمان کا اقرار زبان اور نیت ہے، تو اس سے یہ پورا ایمان میں آدمی رہتا ہے، عمل نہ بھی ہو تو وہ کچھ بھی دلیل ہو، لیکن عملاً کیفیت یہی ہے کہ وہ اعمال بالجوارح کو ضرورت نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ کہ وہ چونکہ اقرار باللسانے ہے تو یہ کافی ہے ایک کافر حکومت کا، اسلامی حکومت ہونے کا، مطلب کہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی، نسلی مسلمانوں کی اکثریت ہو، وہ صاحب کی اکثریت ہو جن کی زندگیاں ہو، کوئی بھی ذاتی عمل بھی اسلام کے تابع نہ ہو، معاشرتی عمل بھی اسلام کے تابع نہ ہو، ریاستی عمل بھی اسلام کے تابع نہ ہو، بس اقرار باللسان ہے وہ کہ ہاں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، تو وہ ایک چیز ہے۔ لہٰذا ان کے پاس اسلامی حکومت کا ایک ایسا تصور موجود ہے، ظاہر ہے کہ پوری تاریخ اسلامی میں کبھی بھی موجود ہے، اور انہی معنوں میں قاجاری سلطنت یا خلافت عثمانیہ یا مغل سلطنت اسلامی حکومت ہے، اور آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم درجے کی اسلامی حکومت نہیں ہے کہ جنہوں نے کم از کم طرح کی تنقید کو تو لازم پکڑا ہے، اور جیسے ایران کی حکومت ہے یا ایران کی حکومت ہے یا جب کچنیا یا افغانستان کی حکومت وغیرہ ہے، لیکن ان درجوں میں بھی ہماری حکومت اسلامی یہ ہے کہ کچھ چیز آگے مطلب جب امام خمینی صاحب کے بہت سارے اصول جو ہیں وہ یہی جو 1906 یا 1905 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اسی کی بنیادوں پر استوار نظر آتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی جو اسی پر استوار نظر آتے ہیں، اس میں جو ویٹو کا علماء کا حق دیا گیا تھا، خمینی صاحب نے اسی ویٹو کے حق کی تشریح اور تعبیر مطلب کنٹمپریری ورلڈ کے اندر ایک خاص ٹائم اور اسپیس میں اس ویٹو کی ایک دوسری تعبیر پیش کی ہے، اور وہ ولایت فقیہ کے دائرے کار میں آتی ہے۔ ان کی اس ولایت فقیہ کی جو تشریح و تعبیر تھی، آیت اللہ شریعت مداری آیت اللہ ناصر مکرم نے شدید مخالفت کی، اور انہوں نے اس کی علمی بنیادوں پر کہا کہ ولایت فقیہ کو تصور کو رد کیا، اور کہا کہ 1905 میں 5 بڑے علماء کو جو مطلب آیت اللہ کو ویٹو کا پاور دیا تھا وہ کافی ہے، اور ولایت فقیہ کا تصور جو ہے اگر اس کو قبول کیا گیا تو اس کی منتہا جمہوری حکومت کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور علماء کا مقام معاشرے کے اوپر اور ریاست کے اوپر اور جو ہے وہ جو اس مطلب انقلاب کی وجہ سے قائم ہوا ہے وہ اس سے آہستہ آہستہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ تو تھی پوری مطلب کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کی پوری ایک جو میں نے بیان کی وہ تھی۔ اب یہی جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ تھی اس کا جب تسلط قائم ہوا تو قاجاری سلطنت آہستہ آہستہ اتنی مطلب ڈس انٹیگریٹ ہو گئی کہ اس کے بہت سارے حصوں کے اوپر بالشوک جو ریگولیشن آیا وہ ایران کے اوپر قابض ہو گئی، بہت ساری جو عرب ریاستیں ایران کے اندر تھی عرب اسپیکنگ ورلڈ سے وہ الگ ہو گئے، مطلب انہوں نے اپنی آزاد ریاستیں قائم کر لی، اور بہت ساری قفقاز، آرمینیا اور آذربائیجان سے بڑی پیمانے پر جو ہے وہ خط و غارت گری ہوئی، بالشوک ریاستوں نے کی، اور پناہ کی تلاش میں بے شمار مسلمان ایران کے مختلف شہروں اور خطوں میں پناہ کی اس میں داخل ہوئے،
اور بالشویزم کو اسلام اور عیسائیت کے خلاف یہودیوں کا ایک پلاٹ قرار دیا علماء نے، اور لینن اور اسٹالن کو جو ہے وہ جدید یہودی قرار دیا اور کہا کہ یہ وہ یہودی ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے خلاف مطلب یہ جو ایک مطلب خیال جو ڈیولپ ہو گیا تھا اس وقت، یہ خیالات امام خمینی کے ساتھ ساری عمر رہے، اور وہ مطلب یہ کہ یہودیوں کو مسلمانوں کا جو ہے صف اول کا دشمن قرار دیتے رہے۔ پھر یہ آخری بادشاہ نے رضا خان کو اور ایک اور اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا، اور رضا خان نے بالآخر جو ہے وہ یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ تھی اور علماء جو اس کی حمایت کر رہے تھے، اس نے ایک اپنے اوپر ایک لبادہ اس طرح سے اوڑھا کہ یہ جو روس کے اندر یہ جو بالشویک انقلاب آیا ہے یہ بڑا خطرہ ہے، لہٰذا اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے، اور اسی جدوجہد کے دائرہ کار کے اندر وہ علاقے جو کسی حد تک خود مختار ہو گئے تھے اس نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے عملی طور پر جدوجہد شروع کی، اور بالآخر 1921 میں پورا ایک رضا خان کا دور شروع ہوتا ہے کہ شاہ قاجار کی مملکت زوال پذیر ہو چکی تھی، عالمی طاقتیں بالخصوص روس اور برطانیہ اس سے مطلب یہ کہ شاہ قاجار سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ آخری قاجاری بادشاہ احمد شاہ ایک ہر دل عزیز لیکن ایک کمزور شاہ تھا، بادشاہ بالشویک کے خوف کے ذریعے علماء اور عوام کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہی بات جو ہے رضا خان بھی کر رہا تھا، اور ایران اس کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کی واحد شیعہ ریاست ہے، اس کے برباد ہونے سے علماء اور مدرسے اور مساجد کا یہ جو ایک تانا بانا ہے، ایک یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو ایک خاص قسم کی ریاست قائم ہے، اگر یہ شیعہ ریاست قائم ہوئی تو یہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ برطانیہ، روس، علماء اور مطلب بالشویک ریاستیں اس ریاست کو برباد کرنا چاہتی ہیں، اور بادشاہ نے بالآخر مجبور ہو کر سید ضیاء الدین کو وزیر اعظم اور رضا خان کو ایران کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ سید ضیاء الدین برطانیہ کا ایجنٹ تھا، اور کانسٹیٹیوشنلسٹ مونارکی اور ایرانی نیشنلزم کا بڑا حامی تھا۔ ایرانی علماء مطلب یہ کہ اس نے ایک خاص قسم کا وہ لبادہ اڑا ہوا تھا، اور جو رضا خان جو مطلب یہ کہ بالشویک انقلاب کا ڈرا کے علماء کو جو اپنے ساتھ ملا رہا تھا، بہت سارے علماء نے اس فتنے کو بھاپ لیا اور سید ضیاء الدین کو اور رضا خان کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیا۔ اس جبرو سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے مطلب یہ کہ چھڑانے کے لیے ضروری قرار دیا کہ رضا خان کے خلاف جدوجہد اختیار کی جائے، اور لیکن رضا خان نے بالشویک کا خوف دلا کر علماء کی ایک بڑی حمایت حاصل کر لی۔ سید حسن مدرس جو مجلس میں علماء کی طرف سے ممبر تھے، رضا خان کے دوغلے پن کی طرف علماء کو آگاہ کرنا شروع کیا، اور سید حسن مدرس کو خفیہ طریقے سے رضا خان نے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد شیخ فاضل اور مرزا کوچہ خان کا علماء کی مدد سے خاتمہ کر دیا۔ مرزا کوچہ خان ایران کے اندر ایک مطلب یہ کہ اس کو بعد میں خمینی صاحب نے انقلاب ایران کے دوران جو ہے اس کو جو ہے بڑا ہیرو قرار دیا۔ مرزا کوچہ خان نے ایران کے اندر ایک ریاست قائم کی تھی جس میں مطلب یہ جو ایک یہ جو مطلب یہ کس طرح کی تھی کہ وہ ایک کہتا تھا کہ یہ ریاست جو میں نے قائم کی ہے یہ مدینے کے خد و خال کے اوپر ہے، اس کو جو ہے رضا خان نے جو ہے بالشویک کا ایجنٹ قرار دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور شیخ فاضل کو خلاف عرب نیشنلزم کو ابھارا اور کہا کہ شیخ فاضل جو ہے وہ عربوں کا حامی ہے، اور اس کے خلاف اس نے ایک ایرانی مطلب یہ کہ نیشنلزم کو ابھار کر کے اس سے جان چھڑائی۔ اس کے بعد رضا خان نے شاہ قاجار کو یورپ جلا وطن کر دیا۔ پہلے خود تو وزیر بنا، اور جب اس نے دیکھا کہ ایران کی ایسی حالت ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹری نظام اور ڈیموکریٹک نظام نہیں قائم کر سکتا، تو اس نے پہلوی کا لقب اختیار کر کے ایران کا شہنشاہ بن گیا۔ قاجاری تھا؟ نہیں، کمانڈر ان چیف تھا اس کا۔ رضا خان نے مطلب یہ کہ آٹوکریسی کے ذریعے ماڈرنائزیشن کو ملی اقتدار کا خیمہ قرار دیا، اور مذہب کی بے خونی کی اور جمہوری اصلاحات نافذ کر کے ایران کی آئین کو تبدیل کیا، اور ایران پر علماء کی بالادستی ختم کرنے کے لیے ضرب کاری شروع کر دی۔ اس نے اسلامی قوانین کی جگہ مغربی قوانین نافذ کیے، اسلامی لباس کی جگہ مغربی لباس پہننا ضروری قرار دیا، عورتوں کا حجاب کا خاتمہ کر دیا، عورت اور مرد کو باہم برابر قرار دیا، عورتوں کو کے سروں سے چادر اور علماء کی پگڑیاں نوچ کر برسر عام جلا دی گئیں،
مشہد میں امام رضا کے مقبرے پہ چڑھائی کی اور ہزاروں ایرانیوں کو مروا ڈالا اور زخمی کیا. صفیوں کے دور سے علماء اور ریاست میں جو تعلق تھا اس کو بطور قوت خاتمہ کر دیا اور علماء اور ریاست کی سیاست میں جو ایک ووکل پوائنٹ یا ووکل پرسن تھے اس کو اس نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا. برطانیہ اور روسی اتحادیوں نے 1941 میں ایران پر چڑھائی کی اور رضا خان پر نازی جرمنی کی حمایت کرنے کا الزام لگا کر اس کو جلاوطن کر دیا اور اس کے بیٹے کو جو واضح طور پر برطانیہ کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا اس کو شہنشاہ بنا دیا. یعنی رضا خان کے بعد رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ ایران کا بادشاہ بنا جو اس کا باپ تھا بیٹا تھا. رضا خان پارلیمنٹ یعنی مجلس کو بہت ساری مراد دی, الیکشن کروائے اور 1947 تک رضا خان کے مختلف وزیر اعظم گورنمنٹ میں رہے. 1953 میں شاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا اور متعدد جمہوری طریقوں سے حکومت میں آیا. اس نے نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت برٹش کمپنیوں کو قومیہ لیا, لیکن بعد میں شاہ امریکن CIA اور فوج اور M16 کی مدد سے دوبارہ پاور میں آ گیا. امریکہ اور برطانیہ کے خفیہ اہلکاروں نے مصدق کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا شروع کر دیا تاکہ عوام کو مصدق کے خلاف فروخت کیا جا سکے. اس کے بعد مصدق کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا اور زاہدی کو وزیر اعظم بنا دیا. اس نے شاہ کے مخالفین کو بے دردی سے کچلنا شروع کیا. بالخصوص نیشنل فرنٹ اور سودا پارٹی کو اپنے عذاب و عذاب کا نشانہ بنایا. 1954 میں امریکہ کی مدد سے شاہ نے جمہوریت کا اعلان کیا اور ایک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے برطانیہ, امریکہ اور فرانس کا جو حصہ آئی کے اندر اس کو اس نے بڑھا دیا. 1963 کا وہ دور ہے جہاں سے مطلب یہ کہ وہ پوری جدوجہد وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وائٹ ایک انقلاب سفید انقلاب لے کے آیا ہے. یہ وہ انقلاب تھا وائٹ ریولیوشن جو تھا وہ ایک ریفارمیشن کا ایک طریقہ کار تھا جس کی علماء نے بڑی شد و مت کے ساتھ مخالفت کی اور یہیں سے مطلب یہ کہ یہ ایرانی انقلاب 1963 سے شروع ہوتا ہے اور مختلف مطلب یہ کہ مراحل طے کرتا ہوا. خمینی صاحب کو پہلے جیل کے اندر بند کیا جاتا ہے, پھر وہاں سے جلاوطن کیا جاتا ہے, پھر وہ عراق جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ترکی جاتے ہیں, ترکی سے پھر فرانس جاتے ہیں اور فرانس ہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ اپنی جدوجہد کو مطلب یہ کہ زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جلاوطن تھے اور وہ بھی وہی میتھڈ یوز کر رہے تھے جو خمینی صاحب کر رہے تھے. جس کے ذریعے وہ لنک کے اندر رہے اور انہوں نے جو مطلب یہ کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ ایسے میتھڈس انہوں نے شیعیت کی اختیار کیے جس کی بنیاد پہ وہ خود پیچھے رہے اور دوسرے لوگوں کو آگے کر کے مطلب اپنی جدوجہد کو استوار کرتے نظر آئے. اور اس کے بین کچھ ایسی ادارتی سب بعد میں وہ مطلب یہ کہ بادشاہ کو بے دخل کرنے کے میں کامیاب ہو گئے اور ایران کے اندر مطلب یہ کہ اس انقلابی جدوجہد میں شاہ جیسی پاورفل شخصیت کو اور امریکہ کو جو ہے وہ شرق العرب سے بے دخل کر دیا. وہ کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ کارٹر نے جو ہے اس چیز کو اتنا فارملی ریکوگنائز نہیں کیا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ مطلب یہ کہ ملاؤں کی حکومت قائم نہیں کرنے دے گی, لیکن جو اسپیڈ پاور تھی اور جو اس کے بالمقابل مطلب یہ کہ بار آرگنائزیشنز تھیں اور جو مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا ہوا تھا وہ فوج کو کبھی بھی انہوں نے کامیاب ہونے نہیں دیا اور اس طرف دیکھنا نہیں دیا. وہ کہ لگتا ہی ہے کہ فوج اگر آ بھی جاتی لیکن جو عراق اور ایران کی جنگ شروع ہوئی اس نے فوج کو ایک مرتبہ پھر مطلب یہ کہ ایرانی جو جغرافیائی حدود تھی اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس میں مصروف ہو گئی اور وہ موقع جو فوج کو نظر آتا تھا وہ اس کی تمام کوششیں اور کاوشیں اس طرف منتقل ہو گئی. اور خمینی صاحب کو وہ موقع مل گیا کہ جہاں مطلب یہ کہ کچھ ایسے حالات و واقعات رہے کہ جہاں نظر آتا ہے جو خمینی صاحب کا اقتدار جو ہے جو انہوں نے انقلاب قائم کیا ہے وہ ڈاواڈول ہو رہا ہے, لیکن حالات و واقعات کے تانے بانوں نے ان کو مطلب یہ کہ وہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ ایک فارم بنیادوں کے اوپر ایک ریپبلک اسلامک ریپبلک قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. پھر ان کا مطلب یہ کہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی بات کی, جو اسلامک ریولیوشن تھا جو اسلامی انقلاب تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کی اور اس کے لیے کچھ فوج وغیرہ بھی بنائی. لیکن جو مطلب یہ کہ جو ان کے اصولی اور نظری طریقہ کار تھے اس کی بنیاد سے بہت مشکل تھا کہ وہ انقلاب ایرانی کو باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ کر سکتے. اگر یہی انقلاب سنی ورلڈ کے اندر آتا تو یقیناً مطلب یہ کہ ایکسپورٹ ہو سکتا تھا, لیکن شیعیت نے جس طرح سے اس کو مطلب یہ کہ کنسینٹ کیا ہوا تھا اور شیعیت
کہ جو انہوں نے تعبیر و تشریح پیش کی تھی اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ کرنا جو تھا وہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہو گیا. وہ اخلاقی بنیادوں کے اوپر انہوں نے لبنان میں اور شام کی حمایت جاری کی, اور جو مطلب یہ کہ فلسطینیوں نے ان کی حمایت کی تھی, مطلب انقلاب ایرانی اسلامی کے لیے جو انہوں نے مطلب یہ کہ ان کو جو سپاہیوں کی جو انہوں نے ٹریننگ کی تھی اس کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پہ فلسطین کی ریاست کی بھی حمایت کی, اور جو وہ اور دیگر بھی اصولوں پہ ایسا انہوں نے دائرہ کار اختیار کیا کہ وہاں پہ وہ نظر آتا تھا کہ یقیناً وہ اپنی خیالات کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے سلمان رشدی کے معاملے میں جو انہوں نے فتویٰ دیا, اور جو انہوں نے جمعے کے بعد بیت المقدس کا دن منانے کے لیے جو وہ کیا, وہ ایک اسی دائرہ کار کے اندر آتا ہے کہ وہ کسی حد تک اپنے انقلاب اسلامی کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ کنسٹرینٹ ان کو یہی کرتا تھا کہ جو وہ شیعیت کے جو دعوے دار تھے, شیعیت کو جس طرح سے انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا ایران کے اندر, تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا وہ سنی ورلڈ کے اندر اس کو ایکسپورٹ کر سکے. وہ کہ اس کے لیے انہوں نے روس کو بھی چیلنج کیا, اور مطلب یہ کہا کہ عنقریب روس کی جو ہے وہ شیرازہ بکھر جائے گا, اور ان کی یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی, اور امریکہ کے لیے بھی شاید انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ان کی یہ پیشن گوئی جو ہے عنقریب کامیاب ہوگی, اور روس کی طرح امریکہ بھی جو ہے وہ جگر بتر ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک جدوجہد اسلامی بنیادوں پر کرنا ہوگی, اور انعام انقلاب سے ہم اس جدوجہد کو جو اسٹرکچر ہے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور اس سے آفت کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کس طرح سے پیرالل ادارے بنانے کی ضرورت ہے. یہ وہ چند مقامات ہیں جہاں پہ یقیناً مطلب ان کی فکر ضرور ایکسپورٹ ہوئی, لیکن انقلاب ایرانی اسلامی جو تھا وہ ایکسپورٹ نہیں ہوا. ہمارے میں یہ آج گفتگو ایران کی اوپر ختم ہوئی, اس کے اوپر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کریں. 12:45 تک ہم گفتگو کریں گے, اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے جو کہ وہ ہے لہٰذا جو بھی اس کا ثواب کیے وہ کر لیں. اور اس کے بعد اور یاد رکھیں کہ مولانا محمد احمد صاحب سے گزارش کریں کہ سرکل کے اس دورے کا آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے انقلاب طالبان عالیشان, اس کے اوپر گفتگو کرنا, اور جیسے یہ کہ ان اشکال کے جوابات دینا جو علماء مجاہدین کی جدوجہد کو لگاتے ہیں, اس سے تعلق بنا کے انہیں وہ کرنا ہے. مولانا محمد احمد کو آگاہ کر دیا جائے کہ اگلے میں وہی کریں. اب جو سوال جواب آپ جیلانی بھائی سے کرنا چاہیں انقلاب ایران کے سلسلے میں. ڈاکٹر اس میں یہ دیکھا جائے کہ علماء ہمیشہ رہے, یعنی اس میں وہ کون سا یعنی وہاں کا تعلیمی نظام ایسا نہ کرتا کہ علماء ہمیشہ یعنی اس میں پوری معاشرت میں پلے کرتے ہیں. معیار تذکرہ تو نہیں آئے گا مگر کہ کیوں ہمیشہ علماء کی اس میں قائم نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر تعلیمی نظام پورا وہ علوم اسلامی کی بنیاد سے ہی کیا جاتا تھا, یا سیکولر تعلیمی ادارے وغیرہ نہیں تھے. میں سوچتا ہوں ظاہر ہے کہ سیکولر تعلیمی ادارے سب تھے, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہے, اور مثلاً پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ تھے. بالخصوص فرانس کا اثر تعلیمی نظام کے اوپر بہت زیادہ تھا. فرانس اور سوئٹزرلینڈ اور دونوں شعبے میں انہوں نے بہت کچھ کیا تھا, اور ان کے جو بڑے یعنی انٹلیکچوئل ہوتے تھے عموماً فرانس کے تعلیمی یافتہ لوگ ہوتے تھے, امریکہ بھی اور فرانس کے دونوں. نہیں, میرے خیال میں میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں یہ سمجھ سکتا ہوں, میرے خیال میں جو ان کی سب سے علماء ایران اور علماء پاکستان کی بہت بڑی فرق ہے وہ یہ ہے کہ علماء ایران کبھی کسی بڑے پیمانے کے اوپر کسی سیاسی جماعت میں شریک نہیں ہوئے. یعنی مثلاً وہ ایسی کوئی نظر نہیں ملتی کہ جیسے ہمارے یہاں اکابر علماء اور ان کے تلازمہ کانگریس میں اور مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گیا, ایسی کوئی مثال ایران میں نہیں ملتی. اور انہوں نے ہمیشہ اپنی سربندی الگ رکھی, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہاں جمہوری عمل صحیح نہیں ہو کس جماعت میں وہ شامل ہو گئے. تو ایسا اتنا درست نہیں ہے, اس لیے جماعتیں تو بہت سی تھیں, انڈر گراؤنڈ بھی تھیں اور اوور گراؤنڈ بھی تھیں وغیرہ وغیرہ, اور کئی اسلامی جماعتیں بھی تھیں ایران میں موجود, لیکن علماء نے کبھی نہیں, بلکہ انہوں نے اپنی شخصبندی الگ رکھی. انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی مدرسے بنائے, مساجد اور مدارس, اور جس کو اب ہم امام بارگاہ کہتے ہیں وہ جہاں جہاں انہوں نے قوت یعنی استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہاں اپنے ہی انفراسٹرکچر کی بنیاد کی اوپر کرنے کی کوشش کی, اور کسی سیاسی جماعت کے
بنیاد کے اوپر کرنا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا انسٹیٹیوشنل فرق ہے تحریک اسلامی ایران اور تحریک اسلامی گلف فریق کے اندر. پہلوی پہلے صاحب کی تحقیق کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے اس کو ختم کیا پہلوی حکومت کو اس میں تفصیل نہیں ہے سکتے آج نہیں دعائیں. مطلب وہ ان کی 1963 سے مختلف قسم کی جدوجہد تھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پہلے عراق کے اندر چلے گئے اور عراق میں مطلب یہ کہ بے سر و سامانی کی حالت میں رہے، پھر حالات و واقعات ایسے پیدا ہوتے رہے گی جس میں جو ہے مطلب یہ کہ جو سیکولر طبقہ بھی تھا وہ بھی ان کے خلاف ہوتا گیا، اور مختلف کمیونسٹ پارٹیاں، تودا پارٹی وغیرہ وہاں بہت مضبوط تھیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کیا کہ معاشرے کے اوپر جو مطلب ان کی جدوجہد تھی اس کو برقرار رکھا، بالخصوص جب 77 اور 78 کا ایرا ہے جس میں مطلب یہ کہ جو بھی شہید ہوتا تھا ان کے یہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جو بھی شخص شہید ہو جاتا ہے یا انتقال فرما جاتا ہے تو اس کا 40واں ہوتا ہے. تو ہر 40ویں پہ وہ اپنی جدوجہد کو مطلب اتنے بڑے پیمانے پہ جو لوگ شہید ہو رہے تھے تو اس کے لیے کچھ شہادت کی نوحہ خوانی اور امام حسین کی طرف کی مطلب امام حسین کی نوحہ خوانی اور تمام چیزیں شہادت کربلا کی بیان کی جاتی ہیں. تو جو ان کا وہ اسٹرکچر تھا مطلب یہ کہ شہادت حسین کا اس کو انہوں نے جو ہے مطلب سوسائٹی کے لیول پہ اور فرد کے لیول پہ اس طرح سے ریکنسٹرکٹ کیا کہ وہ جدوجہد پوری جو اسٹریٹ کے اوپر چل رہی تھی، وہ جدوجہد جو گھروں کے اندر چل رہی تھی، وہ جدوجہد جو پولیٹیکل لیول کے اوپر چل رہی تھی، اس کو انہوں نے بالکل ملا کے رکھ دیا اور اس کو چاہ کو جو ہے سانس لینے کا موقع نہیں ملا کہ وہ ہر شہادت کو محض اس کی مطلب یہ کہ اس کو قبر کے اندر دفن کر دینے کے بعد فارغ نہیں ہو گئے اس کو، بلکہ اس جدوجہد کو اس شہید کی جدوجہد کو وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر لے آئے اور اس گراؤنڈ لیول کے اوپر اتنی مطلب یہ کہ تیز جدوجہد اختیار کی کہ شاہ جیسا شخص بھی جو تھا وہ مطلب یہ کہ بڑی مضبوط اور اس کی فوج اتنی اور جو اس نے بنائی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر نہیں کیا سابق یعنی سازمان امانیت و اطلاعات کشور، وہ بالکل بے دست و پا ہو کے رہ گئی. یعنی کہ اتنی زیادہ وہ کرو پر تھا اس کے اندر کی تو وہ اس کی بیوی کو نہیں پتا تھا کہ شوہر اس کا ایجنٹ ہے اور شوہر کو نہیں پتا تھا کہ اس کی مطلب ساس ایجنٹ ہے اور ساس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ہسبینڈ ایجنٹ ہے. اتنی بڑی پیمانے پہ اس نے کنسٹرکٹ کیا تھا. لیکن یہ جو شہادت حسین کا طریقہ کار ہے، جیسا میں نے کہا کہ ان کی جدوجہد دو طریقہ کار کے اوپر استوار ہے. ایک شہادت حسین سے انسپائر ہوتی ہے اور جب وہ مملکت قائم ہو جاتی ہے تو وہ انسپائر ہوتی ہے سوائے علی پر. یہی وہ میتھڈ ہے جس کو انہوں نے بڑے افیکٹولی استعمال کیا. اور ہمارے یہاں مطلب یہ کہ اہل سنت کے یہاں بالخصوص مطلب یہ کہ وہ جدوجہد کسی نہ کسی دائرے کار میں مل جاتی ہے، لیکن جو ہمارے دیگر مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں ایسی کوئی مطلب یہ کہ مثالیں شامل حال نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر معاشرتی سطح کے اوپر جو علماء کا مطلب یہ تفوق اور برتری قائم ہوتی ہے اس کی کوئی آرگنائزیشن موجود نہیں ہے. یعنی معاشرتی سطح کے اوپر علماء کا جو رابطہ معاشرت کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایسی کوئی آرگنائزیشن، ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے جس کی بنیاد پر کانفلکٹ کو ابھارا جائے اور جو تابوت ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے. یہ ہے اس کا بنیادی مسئلہ. بہت اہم باتیں کی جن کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، انقلاب اسلامی ایران کی بنیادیں کیا ہیں؟ دو ہیں. ایک شاہ سے نفرت اور دوسرے امام خمینی کو قومی ہیرو کے طور کے اوپر پیش کرنا. یعنی ان کی جو بنیادی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نمبر ایک عام ایرانی کے دل میں یہ بات راسخ کر دی کہ شاہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ اسی لیے ان کی تمام تر توجہ اس کو دشمن اور اسے کسی قسم کی وہ جو تھی وہ. دوسری چیز یہ کہ عوام کے اصلی جو آپ سمجھیے کہ رہبر ہیں اور جو ان کے امنگوں کے وہ ہے وہ امام خمینی ہی ہے اور کوئی کمیونسٹ نہیں ہے، کوئی قوم پرست نہیں ہے، کچھ نہیں. انہوں نے اس کے لیے انقلاب کے دوران کمیونزم اور نیشنلزم سے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کبھی نہیں. انہوں نے کبھی کوئی بھی آپ کو امام خمینی کے یہاں ایسی چیز نہیں ملتی جو قوم پرستی اور اشتراکیت کی رد میں وہ کوئی دلیل کے ساتھ، بلکہ انہوں نے صرف دشمن شاہ کو ہی رکھا اور کسی کو دشمن نہیں بنایا، صرف شاہ کو ہی دشمن رکھا. اچھا،
دوسری بات یہ، اور اس طریقے سے امام خمینی قومی ہیرو ایسے بن گئے کہ نہ کوئی کمیونسٹ بن سکا، نہ یعنی ان کی سطح کا کوئی رہبر سامنے نہیں آ سکا کسی دوسری اس سے. وہ جو رہبر تھا وہ تو اسلامی ہی تھا، وہ خمینی ہی تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آیت اللہ بھی اس سطح پہ نہیں پہنچ سکا اور کوئی دوسرا بھی. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے امام خمینی کو رہبر بنایا، کیا طریقہ تھا جیسے امام خمینی عوام کے رہبر بنے. تو وہ رسوم و رواج کے ذریعے بنایا، اور وہ رسوم و رواج وہی شہادت امام حسین کو یونیورسلائز کر کے بنایا. ہمارے ہاں اگر عوام میں علماء کی لیڈرشپ قائم کرنا ہے تو اسلامی رسوم و رواج کے گرد بھی وہ ہو سکے. اس لیے کہ رسوم و رواج کے احیا کا نہ کمیونسٹوں نہ نیشنلسٹوں نہ لبرلوں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ تو ایک مذہبی چیز ہے. ہاں اس بنیاد وہ لوک ورثہ اور اس کا مقابلہ وہ کرنا. اس لیے ایران سے ہمیں یہ بہترین مثال ملتی ہے کہ رسوم و رواج کا بھی احیا ہے، اور وہ رسوم و رواج کا احیا مسجد اور مدرسہ بیسڈ ہے. لہذا اس کے اندر لہو و لعاب کی شرکت کا کوئی عنصر نہیں پیدا ہوتا. اور وہ ہر جگہ سنی علاقے میں بھی ہے، شیعہ علاقے میں بھی ہے، ایران یعنی فارسی بولنے والوں میں بھی ہے، ترکی بولنے والوں میں بھی ہے، ہر سب جگہ. لیکن ہے جو فوکس پوائنٹ وہ مذہبی رسوم و رواج کا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عوامی قیادت نکل کے آئی. لہذا جو امام خمینی یعنی بلا کسی استثناء کے اور بغیر کسی تنازع کے قومی ہیرو کے طور کے اوپر سامنے آئے ہیں تو وہ ایک اسلامی یعنی جیسے کہیے کہ ثقافتی تناظر میں آئے ہیں، اور وہ یہ شہادت حسین اور اس سے متعلق وہ رسوم ہوگا. اس کے بعد ہماری جو سیاسی علماء کی قیادت ہے وہ تو عموماً اس بنیادوں کے اوپر عوام سے اس کی کوئی اس کا تعلق ہوتے نہیں. ہمارے جو اس بنیادوں کے اوپر مذہبی قیادت ہے وہ سب ریاست کا ایک حصہ ہے. پیر تمام خانوادے جو پیروں کے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مراد یافتہ ریاستی نظام کے حصے ہیں، اور جیسے کہیے کہ وہ دیگر تمام حضرات. ہمارے ہاں جو علماء کی جو قیادت ہے وہ عوام سے بالکل رابطہ ہی نہیں رکھ سکتی. ایک تو یہ کہ ان کی زبانی وہ نہیں ہے، ان کا اسلوب بھی وہ نہیں ہے، ان کا طرز زندگی وہی نہیں ہے، اور عموماً عوام کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں. اور وہ اسلامی رسوم و رواج کے جن کی بنیاد کے اوپر صوفیہ نے ہندو کو مسلمان بنایا تھا اس سب کو اب بدعت کہتے ہیں، انہوں نے رد کر دیا. یا یہ کہ ایک اپالوجیٹک یعنی جسے کہیے کہ کارنر ہو کے رہ گئے. لہٰذا عوام میں ظاہر ہے کہ علماء کی لیڈرشپ کا تو کوئی ایموشنل بنیاد رہی نہیں گئی، تو کہاں سے وہ عوام کو لیڈرشپ کو کرے. لہٰذا یہ تین باتیں ہیں جی علی بھائی کی کہیں جو میرے خیال میں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ بغیر ایک یعنی مربوط لوکل ثقافتی پالیسی کے کوئی انقلابی سیاسی حکمت عملی نہیں کی جاتی. اگر واقعی آپ یہ انقلاب جو ہے عوام کی سپورٹ پہ لانا تھا تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ پہ انقلاب لائیں، آپ کی دوسری بنیاد پہ لا سکتے. لیکن جیسے ایران میں ہوا کہ عوام کی سپورٹ کی بنیاد پہ انقلاب آیا تو پھر تو ثقافتی مقامی زبان جو ہے مقامی اور ثقافتی جدوجہد کی ضرورت ہے. باقی تو کوئی اسلامی جماعت نہیں، کوئی عوامی کے ساتھ جس میں محض اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے. اب جیسے یہ اگر ہم اس بات کو وہ کریں تو ایران میں تو ایک پوری تاریخ رہی ہے کہ ایک تو بادشاہت رہی ہے اور ہمارے یہاں جمہوریت ہے. دونوں میں بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں تو تبدیلی نہیں ہوتی ہے. وہاں تو اگر یہاں تو جب غصہ ایک لیول پہ جاتا ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی انقلاب کی طرف پیش قدمی ہے تو وہ سب سے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اب تو بدل دیا، اب جو ہے یہ نیا آدمی آگے کچھ بہتر کر دے گا. تو وہ سارا غبار جو ایران میں جا رہا ہے یا ان کو جگہوں پر جمع ہوتا ہے وہ سب ایک دم سے ہو جاتا ہے یعنی سیاسی لحاظ سے. دوسرا ہے کہ اگر مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو یعنی شیعوں کی ایک پوری تاریخ ہے کہ جو ہم پہلے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہر موقع کو استعمال کرتے ہیں کہ امام حسین کا یہ ہوا یا یہ مطلب رسوم و رواج کے پہلے سے ایک پوری ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ٹریڈیشن بالکل سمجھے بہت حد تک ختم ہو چکی ہے. دوبارہ سے اس کو ریوائو کرنا نہیں میرے خیال میں ہمیں کئی باتیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں. مطلب یہ کہ جن بنیادوں کے اوپر ہندو مسلمان بنائے گئے تھے اچھا ان کے اندر مزارات اور بالخصوص عرس کی محافل کا ایک خاص مقام تھا.
اچھا اسی طریقے سے اہل تصوف کی اور بہت سی ایسی وہ چیزیں تھی، مطلب سما کا پورا معاملہ ہے، بہت سی ایسی چیزیں تھی ان کی بنیاد کے اوپر، اور خود شہادت حسین، یہ کہنا کہ شہادت حسین کی کوئی منافی ہے شیعوں کے، یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے. مطلب یہ بھی ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور میں کوئی نہیں غلط. حکیم علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے شخص ہے، اس نے کہا میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں لوگ ہیں تو مسلمان نام کے، لیکن وہ پورے ہندو ہیں، یعنی ان کا ہر طریقہ جو ہے اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کچھ جو ہے وہ سب ہندو جیسا ہے، بدھ بھی ان کے گھر میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب وہ ایک چیز تو ہاں واقعی ہے، وہ یہ کہ وہ یعنی محرم میں تعزیہ داری بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور قائم رکھنا، ہوشیار اس میں کمی نہ آئے، جس باقی کو ہو لیکن تعزیہ داری ضرور. تو مطلب یہ کہ امام حسین کی شہادت کو اون کرنا سنیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو ذاتیہ ہے اور اس کے اندر تو اس کو آپ تسلیم کرنے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن کلچرل روایات ہماری بہت رچ ہیں. اسی بنیاد کے اوپر تو ایک تہائی ہندوستان مسلمان ہو گیا اور وہ ہوتا جا رہا ہے. انہیں کلچرل کسی سیاسی، اب مطلب یہ بتاؤ کہ ہندوستان جب سے آزاد ہوا اس وقت سے اب تک تو ظاہر ہے کوئی سیاسی نہیں، لیکن لاکھوں آدمی مسلمان ہو گئے، وہ سب سے اس وقت اس کا طریقہ یعنی اضافہ ہوتا چلے جائے، تو وہ سوشلائزیشن کی پوری پروسیس. لہذا اگر آپ عوام کی سپورٹ کی بنیاد کے اوپر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اصل دوسری چیز یہ فرمانا ہے، یہ دیکھیے اس انقلاب ایران کا صرف شیعوں نے تو سپورٹ نہیں کیا، غیر شیعوں نے بھی سب نے سپورٹ کیا. اچھا سمبل انہوں نے استعمال کیے وہ اسی طریقے سے کیا کہ غیر شیعہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر اپنی افرادیت کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے. تمام سنی اور تمام ذہبی شیعہ اور سب جو ایران کی آبادی یعنی مسلمانوں کے دوسرے گروہ تھے وہ سب کے سب صرف غیر مسلم خلاف ہوئے، یعنی یہ بہائی اور یہودی اور عیسائی یہ یہ مخالف تھے. اسلام کے تو تمام لوگ ایران خمینی کے ساتھ تھے، کبھی کسی بنیاد کے اوپر بھی دوسروں نے شاہ کو سپورٹ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں، تمام جگہ. تو لہذا یہ بالکل ممکن ہے کہ ہماری ایک ثقافتی پالیسی ہو جس میں ہم یہ سیکھیں کہ اس طریقے سے رہنے سہنے اور اس طریقے کی باتیں کرنے کے عادی ہو جائیں کہ جو عوام جس سے عوام مانوس ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر عوام جذباتی وابستگی اسلامی قیادت کے ساتھ محسوس کرنے لگے. یہ بہت بڑا ایک فرق ہے ایرانی انقلاب اور پاکستانی جمہوریت کے اندر. مطلب امام نوری کا کوئی یعنی جانتی پیدا نہیں ہوا، میری بعض اوقات نہیں، بس بعض اوقات نہیں تھے اگر کسی حد تک کچھ تھا تو بعض اوقات ان کو، لیکن وہ ایک لبرل آدمی تھے اور اسلامی بالکل لبرل انجینئر تھے اور لبرل تھے، اور یہ کہ جیسے کہ وہ جو مخالفت کرتے تھے وہ بنیاد کے اوپر کرتے تھے کہ وہ شیعیت، حالانکہ وہ خود ایک راستوں پر وکیل انتیا تھے، لیکن وہ ان کی جو پوزیشن تھی کہ یہ جب کو لے کے شیعیت کو ڈسٹورٹ کرنا ہے، یہ شیعیت نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، شیعیت وہ نہیں، بلکہ ان کی رائے میں شیعیت وہی ہے جو خلافت و ملوکیت میں بیان کی ہے. مطلب آپ نے لبرل آدمی کہہ رہے ہیں دینی آدمی ہے نہیں، بالکل لبرل کے سینس ہے کہ اس سینس میں کہ وہ دستور میں ان کو پورا یقین تھا، اور وہ جیسے کہ جو اسمبلی کے ممبر تھے اور الیکشن کو بہت اچھی چیز سمجھتے تھے اور تمام چیزیں. مطلب ابھی ہم نے کہا کہ امام نوری کی جانشین ہے تو دستور کے تو خلاف ہوں گے نا، تو نہیں ان معنوں میں امام نوری کی جانشین نہیں تھے. ولایت وقی کے مخالفت کے معاملے میں جو وہ یہ چاہتے تھے کہ امام خمینی خلافت کا اعلان کرتے ہیں اور خلیفہ بن جائیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران میں خلافت اسلامی قائم ہو جائے اور وہ پھر بیعت ہو انڈونیشیا سے جیسے مراکش تک اور اسلامی ریاست قائم ہو جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت علی ریاست تھی اس معنی میں، لیکن وہ دستور کے یا جمہوریت کے یا پرستی کے اس سب کے کوئی مطلب اور اس سب کو ضروری بھی سمجھتے بالکل سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے جمہوری دستوری ریاست کو ہونا چاہیے. ان معنوں میں امام نوری کے بالکل وہ جانشین نہیں تھے، بلکہ اگر قریب ترین کوئی تھا امام نوری کے ان تمام معاملات میں تو وہ تو شریف مداری ہے نا.
خلاف شریعت پتا ہے کے خلاف نہیں ہوگی یا پھر رسوم و رواج کہتے ہیں یعنی عسکری جدوجہد کا کیا مقام تھا یا صرف ایک سوشل یعنی ایک موبلائزیشن تھی وہاں پر؟ نہیں عسکری جیلانی بھائی نے اس پہلو پہ وہ نہیں کیا ہے لہٰذا وہ ہے، لیکن یہ کہ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ایئر فورس کے اندر علماء نے اپنی پوزیشن کو آرگنائز کرنے کی کافی کوشش کی تھی. اسی صورت سے پاسداران انقلاب کا جو وجود ہے وہ بہت پہلے سے بہت سے علاقوں میں پولیس کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو فوج کے اندر پینیٹریشن یعنی بالخصوص ایئر فورس کے اندر پینیٹریشن میں بہت کامیاب رہے تھے اور یعنی سول ڈیفینس کے خلاف ایک مؤثر قوت مدرسے اور مسجد کو بنا کے انہوں نے پاسداران انقلاب کے نام سے کھڑی کر لی تھی اور مجاہدین خلق کو بھی عموماً علماء کی یعنی سپورٹ حاصل تھی. اور چونکہ علماء اس ترقیت کی اور قوم پرستی کی مخالفت نہیں کرتے تھے لہذا مجاہدین خلق نے علماء کو بٹرے یعنی بعد میں ان کے اوپر جو اعتراض کیا وہ یہی کیا کہ انہوں نے ہمیں بیٹرے کیا اور جو ہم یعنی چاہتے تھے تو وہ یہ پہلے ہمیں دھوکہ یعنی دیتے تھے وغیرہ. ایک کوئی اگر اور بات کوئی ضلع میں میری رائے میں ایک آپ سم اپ کرتے ہیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. ایک آخری اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ختم. مطلب یہاں پہ ہمیں ایک چیزوں کا اور پسند ہے کہ جب انقلاب ایران اسلامی قائم ہو گیا تو پارلیمنٹ کے اندر ایک سیٹ جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، ایک عیسائی کی تھی، ایک زرتشتی تھی اور بہائیوں کو کہا کہ وہ ایران کے اندر موجود ہی نہیں ہے. جب بہائیوں نے کہا کہ ہمیں ایران کے اندر کچھ چیز وہ نہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا مطلب UN میں کہ بہائی تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، ایران کے اندر کوئی بہائی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے بعد ان کی جو لیڈرشپ تھی انقلاب کے اندر بھی وہ مطلب وہ ہیرو تھے اور انقلاب کے بعد بھی عیسائی نعرہ لگائے کرتے تھے کہ من عیسائیت اور خمینی رہبر منت، مطلب اس سے زیادہ پاپولر تھے. لیکن مجھے یہ نظر نہیں آتا سنیوں کے لیے مطلب ان کے یہاں کیا تھا، مطلب پارلیمنٹ کے اندر سنیوں کی کیا رہی؟ انہوں نے شیعہ سنی میں تفریق نہیں کی تھی پارلیمنٹ کے اندر. اپنے علاقے سے جو سنی علاقے تھے وہاں سے سنی لوگ الگ ہو کے آتے تھے اور جو سنیوں اور زیدیوں اور شیعوں کے درمیان کوئی دستوری سوائے اس کے رہبر انقلاب اور صدر وہ یقیناً شیعہ ہوگا. اس کے علاوہ کسی چیز میں سنی شیعہ اور زیدی شیعہ میں کوئی تفصیل نہیں تھی. جن علاقوں میں سنیوں کی اکثریت تھی یہ جو تھی عیسائیت اور یہودیت اسے تو مائنورٹی مانا تھا. سنیوں کو مائنورٹی کبھی نہیں مانا. ان کا شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں. جس طریقے سے شیعہ ریپرزینٹ ویسے سنی بھی ریپرزینٹ ویسے زیدی شیعہ بھی ریپرزینٹ. انہوں نے سنیوں کو مائنورٹی کبھی نہیں مانا. لہٰذا علاقے میں اگر سنیوں کی نہ اس بنیاد کے اوپر کبھی کینڈیڈیٹر وہاں ہوتا ہے کہ یہ سنیوں کا کینڈیڈیٹ ہے یہ شیعوں کا نہیں، ایسا نہیں. اس علاقے میں جو لوگ زیادہ ہیں یہ بھی ہوا ہے کہ سنی شیعوں علاقوں میں سنی الگ ہو کے آئے. مجھے سپنان یاد نہیں آ رہا لیکن میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ شیعہ علاقوں سے الگ ہو کے سنی الگ ہو کے آئے ہیں. تو انہوں نے سنیوں کو مائنورٹی نہیں مانا. یہ تو جن کا آپ تذکرہ کریں یہ تو ہوا ہے جنہوں نے انہیں مائنورٹی نہیں مانا سنیوں کو، نہ زیدی شیعوں کو مائنورٹی مانا. اسی صورت سے ایک بات جو بہت شیعہ علماء کہتے ہیں اور جو بہت یعنی ایران کے شیعہ علماء جو ہیں وہ یہ کہ وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ شیعہ سنی میں شادی ہو. اس کو بہت پسند بلکہ یہ کہ اگر شیعہ سنی میں شادی ہوتی ہے تو کچھ گفٹ دیا جاتا ہے میونسپلٹیوں کی طرف سے اور اس سے تو یعنی انٹیگریشن مسلمان کمیونٹی میں ان کا بہت ایک اہم. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں امید ہوتی ہو کہ پھر اولاد بھی انشاءاللہ ہوگی. لیکن سنیوں کو کبھی مائنورٹی اسٹیٹس نہیں مانا. وہ تو مسلمان ہے جیسے شیعہ مسلمان ہے افناسی شیعہ مسلمان ہے ویسے سنی شیعہ مسلمان ہے. ان کے لیے کسی خاص اس کی کوئی پورے ریاستی نظام میں سنیوں کی کوئی خاص پہچان یا زیدیوں کی یا افناشیوں کو صرف یہ ہے کہ اشری شیعہ ہی رہبر انقلاب بھی ہوگا اور اشری شیعہ ہی صدر مملکت بھی. یہ سر ایک سوال ہے کہ جیسے پوری جدوجہد کا آؤٹ کم جو نکلا
وہ تو بہرحال شریعہ کانسٹیٹیوشنل پروگریسو ریاست ہی نکلی. تو کیا ہم جو ہے وہ ساری ایرانی جدوجہد کو جو ہماری اسلامی انقلاب کی ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ باقی اصلی اسلامی انقلاب تھا یا سمبولک زیادہ تھا؟ نہیں، کوئی بھی انقلاب اسلامی آئیڈیل اسلامی انقلاب تو نہیں ہوگا جو امام مہدی اللہ رحمہ کے آپ کے علاوہ کوئی بھی جو بھی انقلاب آئے گا وہ کسی نہ کسی کچھ اس کی کمزوریاں ہوں گی، کچھ اس کی طاقتیں ہوں گی. تو کوئی آئیڈیل اس کی کنسٹرکشن کا سوال نہیں. اس میں یقیناً آگے وہ جیسے امام بادرانی فرمایا کرتے تھے، میں خود یاد ہے کہ فرمایا کہ راہ انقلاب اسلامی راہ کبھی تک ہم آغاز کر دی، ہم نے شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جو انقلابات اس کے بعد آئیں گے وہ اس سے بہتر ہوں گے یا اس سے بدتر ہوں گے یا اس جیسے ہوں گے وغیرہ. تو کسی چیز کو بھی اس طریقے سے دیکھنا کہ یہ حتمی ہے آخری، وہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کہ ہاں واقعی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اور جو بھی تھا وہی آئیڈیل تھا. اس کے علاوہ تو آئیڈیل نہیں. یہی کچھ چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی معصوم نہیں. لہٰذا یہ تو ہمارے لیے کوئی اہم سوال نہیں کہ وہ اسلامی انقلاب یقیناً تھا. اب وہ کس حد تک تھا اور کس حد تک اس نے پیش رفت، یہ امپیریکل سوالات ہیں. اور یہ کہ آپ انقلاب لاؤ تو کیا اس کے اندر خرابیاں نہیں ہوں گی؟ بہت سی خرابیاں ہوں گی اور اس کے اندر ہوگی. یا کسی بھی پہلے جو اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں جیسے امام عالمگیر کی حکومت، تو کیا اس میں خرابیاں نہیں تھیں؟ بہت سی تھیں جو باہر تھا. تو مطلب یہ کہ اس سے یہ تو کوئی ہمارے لیے اہم سوال نہیں ہے کہ وہ کس حد تک تھا یا یہ کہ وہ اصلی اسلامی انقلاب تھا یا نہیں تھا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی بےمانی دفتر بےمانی غرق میں نہ بولا. یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل تو کوئی بھی اسلامی انقلاب نہیں ہوگا امام مہدی کے علاوہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسا تو نہیں ہے.